بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا قبلہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ ایک عرصہ سے دنیا بھر میں صدائے حق بلند کر رہے ہیں اور دنیا جہاں میں اہل سنت کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2 ہفتے یہ نشست نہیں ہو سکی جس کا پہلے سے اعلان کر دیا گیا تھا۔ ایک جمعرات کو والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 38واں سالانہ عرس شریف تھا، اس وجہ سے یہ نشست نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آنے والی جمعرات کو شب معراج تھی، اس لیے یہ نشست نہیں ہوئی۔ آپ کو لائیو عرس شریف کی جو کارروائی تھی وہ دکھائی گئی، اور معراج شریف میں جامع مسجد گلزار حبیب سے آپ نے براہ راست خطاب سنا۔ 2 ہفتے کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، آمین۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں ہے تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ صدف عمران صاحبہ کا سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب کو سنتے ہیں اور ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، اب ان کو کس طرح سمجھایا جائے، کیونکہ ہر مکتبہ فکر کے عالم کو سننے سے اور صحیح سمجھ کر سننے سے بدعقیدگی پیدا ہونے کا بھی خوف ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ماہ شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا۔ پاکستان میں آج اس کی 3 تاریخ تھی، یوم ولادت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ گزشتہ روز روایات کے مطابق یوم وفات سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے صدقے تمام مسلمانوں پر اپنا فضل فرمائے۔ مکاتب فکر میں بہت سے تغیرات بھی ہو چکے، بہت سے لوگ اپنے اپنے عقیدوں کے حوالے سے بدل بھی چکے ہیں، مگر ایک عام شخص کے لیے حکم کیا ہے؟ ایک شخص ریسرچ کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، جس طرح تقابل ادیان کمپیریٹیو ریلیجن کا ہوتا ہے ایک سبجیکٹ کہ بھئی اختلاف کیوں ہے، کیا ہے، مگر ایک عام شخص کے لیے اس طرح کہنا کہ ہم سب کو سنتے ہیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ سب کو سننے کا مطلب کیا ہے آپ کا؟
اگر یہی سوال میں آپ سے کسی اور حوالے سے کروں تو آپ انکار کر دیں گے، وہاں آپ سب کی نہیں سنیں گے۔ کتنی اور چیزیں ہیں جن میں آپ کہیں گے نہیں جی میں اس چیز سے تعلق رکھتا ہوں، صرف اسی کو سنوں گا یا اسی کو پڑھوں گا۔ دین کے حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا آپ کو اپنے عقیدے کی پوری معلومات ہیں؟ اسلام کے بنیادی عقائد کو پوری طرح جانتے ہیں آپ؟ اور پھر میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے کن لوگوں کے ساتھ مکس نہیں ہونا، ان کو سننا نہیں، ان کو پڑھنا نہیں، ان سے نکاح نہیں کرنے، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا۔ کیوں فرمایا؟ منافقین اس دور میں بھی تھے، تو کیا صحابہ نے کہا کہ ہم سب کو سنیں گے؟ منافقوں کو بھی سنیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنیں گے۔ آپ کو جب علم نہیں ہے کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے تو یقیناً آپ کے لیے یہ گمراہی کا باعث ہوگا۔ اور یہ طے ہے کہ دین حق، دین اسلام کی صحیح تعبیر و تشریح وہی ہے جو صحیح العقیدہ افراد نے کی ہے۔ آج اسلام کا نام لے کر کتنی باتیں ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا میں تو اور زیادہ طوفان ہے۔ تو آپ صحیح لوگوں کو سنیں اور پڑھیں۔ اگر آپ سب کو سنیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ حق کیا ہے۔ اور پھر جب آپ جانتے نہیں کہ کون کہاں، آیت تو قرآن کی پڑھیں گے، اور پھر بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یہ فرزند کا بیان کہ امت میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو کافروں اور بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں۔ شان نزول کیا ہے، کس کے بارے میں آیت اتری ہے؟ پڑھا قرآن جا رہا ہے مگر ترجمہ اور تفسیر اپنی مرضی کی جا رہی ہے۔ یہی تو بڑا فتنہ ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، احتیاط کیجیے۔ اگلا سوال چودھری عمران صاحب کا ہے کہ کیا نماز جمعہ کی ایک یا دونوں رکعت چھوٹ جائیں، مثلا تشہد میں شامل ہونے پر نماز جمعہ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ آپ جماعت میں شامل ہو گئے، آپ نے تاخیر کی، وہ ثواب تو نہیں پا سکیں گے، لیکن آپ نماز میں جماعت میں شامل ہو گئے تو آپ کو وہ مل جائے گی، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ جبکہ ہمیں حکم ہے کہ جتنی جلدی جمعے کے لیے مسجد جائیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب پائیں گے۔ تو ایک جمعہ ہے، وہ مسلمانوں کے لیے عید ہے، فقراء کا حج ہے، اسلام کی شوکت کا اظہار ہے، تو ہمیں اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگلا سوال محبہ ماکدہ صاحبہ کا ہے۔ 17 رجب کو میمن برادری میں یہ روایت ہے کہ بی بی مریم کی روٹی بنائی جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ مجھے اس کی تفصیل وہ خود بتائیں، میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کا اگلا سوال کہ میں نے یہ سنا ہے کہ رجب شریف میں ایک نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کتنا گنا بڑھ جاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کیونکہ رجب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ فرمایا، شہر اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اس میں خصوصیت ہے۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن جب اس کو خاص طور پر فرمایا تو اس کی اہمیت ہو گئی، تو اس میں ساعتوں میں برکت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، جتنا چاہے وہ عطا فرمائے۔ ہم کوشش کریں زیادہ خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ عبادت کریں تاکہ وہ قبول ہو، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا، جتنا چاہے گا عطا فرمائے گا۔ کچھ روایتوں میں ہے 700 گنا ہو جاتا ہے، کچھ میں اور زیادہ ہے،
تو روایتیں ملتی ہیں، مگر ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور یہ سوچ کے کہ وہ قبول کر لے تو پھر وہ خود ہی عطا فرمائے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر شدید بیماری ہو یا بہت تیز بخار ہو تو کیا تولیہ گیلا کر کر وضو کیا جا سکتا ہے؟ جہاں تک وضو کا سوال ہے، اگر کسی کو ایسی کوئی تکلیف ہے کہ وہ پانی نہیں اس کے پاس موجود یا پانی لگانے سے اس کو منع کیا گیا ہے تو اس میں تیمم کیا جائے گا۔ ہمارے لوگ شاید سمجھتے ہیں وضو کا مطلب گیلا کرنا ہے، گیلا کرنا نہیں، دھونا ہے اعضاء کو، جو ہمارے ہاتھ ہیں کونیوں تک، چہرہ، یہ دھونا ہے، تو پانی پوری طرح بہنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کی گنجائش نہیں ہے تو پھر وہ تیمم کر لیں، جس کو ڈرائی ایبولوشن کہتے ہیں۔ مٹی یا اس کی قسم کی جو بھی چیز ہوتی ہے، اس کی تفصیل فتاوی رضویہ میں مل جائے گی، ان پر تیمم کریں وہ، اگر ان کو پانی لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور باقی رہا بخار، تو بخار کے لیے تو روایت ملتی ہے کہ یہ بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرو، تو اکثر وہ آپ کو ڈاکٹر وغیرہ گیلا کپڑا پھیرتے ہیں تو بخار نکالنے کے لیے، تو اس میں وضو کرنے سے تو بخار جانے کا یعنی زیادہ وہ ہے کہ جائے گا، زیادہ گنجائش ہے۔ اگر لیکن منع ہو تو پھر وہ تیمم کریں۔ اگلا سوال محمد عمران صاحب کا ہے۔ ہمارے ایک قریبی رشتہ دار کم علمی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کسی بھی مسلک سے نہیں۔ وہ لوگ البتہ نماز تو صحیح العقیدہ کے پیچھے ہی پڑھتے ہیں، لیکن ابھی حال ہی میں مسئلہ یہ درپیش آیا کہ ان کی بیٹی کا نکاح ہے، جو کہ وہ انہوں نے ایک بدعقیداؤں کے ایک بہت بڑے مرکز کا نام لکھا ہے، وہاں ان کے بیٹی کے سسرال کے کہنے پر کر رہے ہیں، اور ان کے سسرال والوں کا کہنا ہے کہ یہ سب درست ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس نکاح کے موقع پر ان کی بیٹی کو کوئی تحفہ دیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال کہ ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہے ہمارے قریبی رشتہ دار کی، تو کیا نکاح کے موقع پر ان کی مالی امداد کی جا سکتی ہے؟ جہاں تک انسان کی مدد کا سوال ہے، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ، ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ، زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ، یہ واجب ہیں، یا میں نے جو مان لیا ہے وہ واجب ہوتا ہے، اس کے علاوہ نافلہ ہیں۔ تو انسانوں کی مدد کر سکتا ہوں میں، انسانی جو بھی برادری ہے اس کی مدد صدقہ نافلہ سے کر سکتا ہوں۔ صدقہ واجبہ صرف ایمان والوں کو، بدعقیدہ کو دینے سے نہیں ہوگا۔ اب صرف یہ کہ انہوں نے نکاح ایسی جگہ منعقد کیا ہے جو غلط ہے، لیکن یہ لوگ عقائد میں صحیح ہیں، تو اب ان سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ ان کے بارے میں جان کر بھی وہ عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی ان کو معلومات ہیں پوری کہ وہ جو جہاں گئے ہیں ان کے عقیدے، اس میں ایسا فرق پایا جاتا ہے جو اصولی ہے، بنیادی ہے، تو اس کے باوجود ان کو صحیح مانتے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں شبہ کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور جہاں تک مدد کا سوال ہے، وہ رشتہ دار ہیں تو وہ چونکہ قریبی رشتہ دار سب سے پہلے ہیں، ان کو سب سے پہلے دینی چاہیے۔ لیکن اس میں سے کوئی اگر ایسا ہے جس کا عقیدہ اس حد تک خراب ہے کہ کفر و ایمان کے فرق کی بات آ جائے تو پھر وہاں پر حکم اور ہوگا، لیکن مدد کی جا سکتی ہے، اور صدقہ نافلہ سے تو ہر ایک کی کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا ہے کہ آج کل یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ چائے یا کافی کے جو مگز ہوتے ہیں ان پر انسان یا جانور یا کسی اینیمیٹڈ کارٹون وغیرہ کی تصویر بنی ہوتی ہے چہرے کے ساتھ، تو کچھ لوگ خاص کر کے یہی آرڈر دے کر ایسا کپ ڈیزائن کرواتے ہیں، تو ایسا کپ استعمال کرنا اور اس میں چائے وغیرہ پینا یہ کیسا ہے؟ مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں لباس ایسا پہننے لگ گئے جس پہ تصویریں ہیں غیروں کے، کچھ نامناسب یا بے شرمی کے جملے لکھے ہوئے ہیں، ایسے ہی برتن استعمال کرنے لگ گئے، اسٹیچو کو ڈیکوریشن پیس بنا کر گھروں میں رکھنے لگ گئے،
یہ چیزیں مسلمانوں کو نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں۔ اور پھر جب ہمیں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے تو پھر ہماری اپنی رائے کے مطابق ہم انہیں استعمال کریں تو ہم اور زیادہ مجرم بن جائیں گے۔ ایک تو ہے نا کہ کسی کے ہاں گئے ہوئے مجبوری میں آیا ہے تو اس کو سمجھا دیا، لیکن خود کر رہے ہیں اور بنوا رہے ہیں تو اور زیادہ مجرم بنیں گے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ یہ پیش نظر رکھیں کہ میں اگر رب کی رضا کے پسند کے خلاف کروں گا تو مجھے کسی طرح کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو میں پھر ایسی چیز کیوں اختیار کروں؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو، اپنے دین و ایمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جس طرح کا لباس یا بال وغیرہ اور انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، انہیں احساس نہیں ہے۔ شادیوں میں ایسے کپڑے جس کو وہ ویل کہتے ہیں وہ مسلمان اپنانے لگ گئے ہیں، فرش صاف ہو رہا ہے، اس کو تفاخر سمجھا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں بہت غلط ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اگلا سوال حنزلہ خان صاحب کا ہے۔ ان کا پہلا سوال کہ شب برات کے جو 6 نوافل مغرب کے بعد ادا کیے جاتے ہیں، کیا وہ گھر میں ادا کر سکتے ہیں، اور کیا وہ مغرب کے بعد ہی پڑھے جا سکتے ہیں یا رات کو کسی اور وقت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ آپ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کسی مبارک جگہ جیسے مسجد یا کسی اور جگہ پر لوگ مسلمان اچھی تعداد میں ہوتے ہیں تو برکت ہوتی ہے، دلچسپی بڑھ جاتی ہے لوگوں کے ساتھ مل کے کرنے میں، اور کوئی مقبول ہو تو اس کی وجہ سے قبولیت کے امکانات اور زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا دوسرا سوال کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی اصل تاریخ کیا ہے؟ میں نے 3 شعبان، 4 شعبان، 5 شعبان بھی بعض جگہ پڑھی ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ لکھنے والے جو مورخین ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی لکھتے ہیں، ہم نے حدیثیں بھی ہیں اور دیگر روایات، تو اس میں کچھ لوگ تحقیق کر کے نکال لیتے ہیں کہ زیادہ مستند کون سی ہستی ہے جس نے لکھا ہے، اور اس کی ثقاہت یعنی اس شخص کی اہمیت بھی، اور اس کے بارے میں کہ اس کی علمی جو قدر و قیمت ہے وہ تو 3 مشہور ہے، کچھ لوگ 5 کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ 3 کو بھی 5 کو بھی اگر وہ ان کی تو ہر دن ان کی یاد کریں تو بہت مبارک ہے۔ تاہم یہ اختلاف ملتا ہے بعض تاریخوں میں، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ان کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ نہیں فلاں تاریخ کو نہیں، آپ اس تاریخ میں بھی کریں بلکہ روزانہ کریں۔ اگلا سوال ممبئی سے آصف خان صاحب کا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر ہر آدھے گھنٹے میں حضرت خضر علیہ السلام حاضری دیتے ہیں، رہنمائی فرما دیجیے کیا یہ بات درست ہے؟ میں نے ایسی روایت نہیں پڑھی۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اکثر پوری دنیا میں ان کا آنا جانا ہے۔ حضرت سالار مسعود غازی ایک مشہور مجاہد اور بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، وہ اگر وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور کوئی ایسی کسی کی مکاشفہ ہے، کسی کا کشف ہے یا کوئی ایسی روایت ہے تو میرے علم میں نہیں آدھے گھنٹے والی، لیکن یہ کہ وہ اکثر مقامات پر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ اس نیت سے کہیں بھی اگر اپنے علاقے کی مسجد میں بھی ہیں اور آپ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو قبولیت عطا فرمائے، تو آپ سچی نیت سے جائیں گے تو آپ کی نیت اور آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جہاں چاہے گا آپ کو نوازے گا۔ تاہم مزارات اولیاء جو سچے اولیاء کے مزارات ہیں ان کے متبرک ہونے میں اور ان جگہوں میں رحمتوں کا حاصل کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی شبہ ہو، تو لیکن کوئی ایسی روایت لازمی بات ہے میری نظر سے نہیں گزری اور میرے علم میں کسی کا ایسا قول بھی نہیں ہے۔
اگلا سوال عبداللطیف قادری صاحب کا ہے کہ اگر کوئی شخص کھانے کے بعد کلی اس وجہ سے نہ کرے کہ کھانے کے ذرات گٹر میں جائیں گے تو کیا وہ پانی اندر پی سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے آپ نے جس وقت اکثر لوگ ہمارے ہاں کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں، طبی نقطۂ نگاہ سے کچھ وقفہ کر کے آدھا پونا گھنٹہ پینا چاہیے، تاہم جو پیتے ہیں تو اس وقت منہ میں جو ہوتی ہیں وہ چیزیں وہ کلی کر کے یا گاگل کر کے اندر لے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کچھ وقفہ کر لیا ہے، وقفے کے بعد آپ کر رہے ہیں، تو ان چیزوں میں بو آنا یا کوئی اور اس میں چیز مکس ہو جانے کا شبہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سے لوگ آج تک وہ تقویٰ والے ہیں کہ انہوں نے اگر نیاز کا کھانا کھایا ہے تو وہ اس کی کلی نالی میں نہیں کرتے بلکہ کیاری میں کرتے ہیں۔ تو دونوں طرح، اگر یہ کہ ذرات معمولی سے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کے منہ میں غذا کا ہے تو آپ اسے پانی کے گھونٹ کے ساتھ اندر لے سکتے ہیں، لیکن وہ جو پانی آ رہا ہے نلکے میں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پانی واقعی، کیونکہ آج کل جس طرح کے پانی آ رہے ہیں تو اس پر بھی دھیان رکھیے۔ تو ویسے آپ جو پینے والا پانی اس کا ایک گھونٹ بھر کے منہ میں گھما کے وہ اندر لے لیں اور اس کے بعد کلی کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگلا سوال انڈیا سے شیخ عمان صاحب کا ہے کہ پاکستان کے ایک عالم ہیں، انہوں نے بیان میں فرمایا کہ اہل بیت و صحابہ نے یزید کی بیعت کی تھی اور بعد میں توڑی نہیں، انہوں نے نام بھی لکھا ہے۔ اس کے بعد یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہاں تک درست ہے؟ کس کا نام لکھا ہے؟ مفتی فضل چشتی۔ نہیں، صحابی کا یا اہل بیت میں سے کس نے بیعت کی تھی؟ یہ انہوں نے مینشن نہیں کیا۔ اس سوال کو آپ نے کیا ہے میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے امام پاک اور یزید پلید، اردو میں مسلسل چھپ رہی ہے۔ برطانیہ میں ایک مولانا یونس صاحب ہیں، انہوں نے اس کا مختصر یعنی تلخیص کر کے انگلش ٹرانسلیشن بھی کیا ہوا ہے برسوں سے، اور جس کو میں دوبارہ نئے سرے سے کروا رہا ہوں، تو وہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا، اس میں یہ تفصیل پڑھ لیجئے گا۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیعت کی اور توڑی نہیں اور یوں اور وہاں، تو آپ کو اگر کسی نے بتایا ہے وہ ان کی تحقیق ہوگی، میں اس پر کچھ نہیں کہہ رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ کچھ صحابہ نے بیعت کی تھی، میں انکار نہیں کر رہا، کیوں کہ میں اس پر آپ کو ایک اصول سمجھا دوں کہ شریعت میں دو اصول ہیں، ایک کا نام عزیمت اور ایک کا نام رخصت۔ رخصت یہ ہے کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے، آپ کسی کا ظلم سہ نہیں سکتے، مجبور ہیں، مقابلے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، اور آپ وقتی طور پر ظاہر کرتے ہوئے وہ چیز قبول کر لیتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، مگر دل سے آپ ایمان پر مطمئن ہوتے ہیں، اس کو رخصت کہتے ہیں۔ لیکن آپ ڈٹ جائیں اور کہیں کچھ ہو جائے، جان چلی جائے، میں قبول نہیں کروں گا غلط بات کو، اس کو عزیمت کہتے ہیں۔ کوئی اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے اگر ایسا کر لیتا ہے، وہ رخصت پر عمل کرتا ہے۔ امام پاک بھی اگر رخصت پر عمل کر لیتے اور یزید کی بیعت کر لیتے، دین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کوئی معزز، مضبوط، بلند و بالا، عالی شان شخصیت اگر رخصت پر عمل کرے تو لوگ کہتے ہیں جب اتنے محترم شخص نے رخصت پر عمل کیا تو ہم عزیمت پر کیوں عمل کریں؟ ہم کیا ان سے زیادہ ہیں؟ تو پھر امام کی بیعت جواز بن جاتی اور پھر ہر ظالم کی بیعت کی جاتی اور اس کو قبول کیا جاتا۔ امام عالی مقام نے یہی تو ایک اصول بہت بڑی قربانی دے کر سمجھایا کہ
باطل کو قبول نہیں کروں گا۔ اگر میری شان زیادہ ہے میرا کردار بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ انہوں نے عزیمت پر عمل کر کے اگلوں کے لیے مثال قائم کر دی اور ہر ظالم کے پنپنے کی راہیں مسدود کر دیں، یعنی بند کر دیں۔ آج ہر حق کے لیے اسوہ حسینی کو بیان کیا جاتا ہے، وہ ایک یعنی مشعل بن گئی، وہ ایک ایگزامپل بن گئی، وہ ایک نمونہ بن گیا، وہ ایک مثال بن گئی۔ امام عالی مقام کا کردار ہمارے سامنے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی، کچھ صحابہ نے کی تھی اور بعد میں توڑی بھی ہے، توڑنے کا بیان بھی موجود ہے۔ غسیل الملائکہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، حضرت حنظلہ۔ ان کے فرزند حضرت عبداللہ کا بیان موجود ہے کہ یزید نے وہ کچھ کیا کہ ہمیں ڈر لگا کہ آسمان سے پتھر نہ برسنے لگ جائیں۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک صحابی کے بیٹے کا بیان، تابعی کا بیان ہے ہمارے سامنے۔ تو اس معاملے میں مزید تفصیل امام پاک اور یزید پلید میں پڑھ لیجئے گا، لیکن آپ اس وجہ سے میں نے جو آپ کو اصول بتایا اس کی روشنی میں دیکھیے گا، اور پھر حدیث شریف کہتی ہے کہ اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو اگر تمہارے سامنے دین کو بدلا جا رہا ہے، ورنہ زبان سے اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرو، اور یہ دونوں نہیں کر سکتے تو دل سے برا جانو، یہ کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا۔ حدیث شریف میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ تو امام عالی مقام جس پائے کی شخصیت تھے، اگر وہ رخصت پر عمل کرتے تو پھر دین کہاں اپنی اصل پر رہتا۔ تو آج دین اپنی اصل پر ہے، یہ ان کی قربانی کا ثمر ہے، وہ ہمارے محسن ہیں۔ آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ اب یہ جو امام پاک کی قربانی، بجائے اس کے کہ ہم اس کو رہنما بنا کر سیکھیں، ہم نے اس پہ بحث شروع کر دی، ان کو سلام کرنے کی بجائے ان کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ کیا ہیں ہم لوگ؟ کون ہیں ہم لوگ؟ کیا ہوا ہے ہمیں؟ ہم اس ہستی کے احسان کی بجائے ان کے بارے میں اب باتیں کرنے لگ گئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ امام پاک اتنی بڑی قربانی دیں اور ہم بحثیں کریں، ان کو سلام کریں کہ انہوں نے تقوی کی بقا کے لیے حق و صداقت کا پرچم بلند کیا، کنبہ قربان کر دیا، مگر دین کے نظام کو بگڑنے نہیں دیا۔ ذہن میں رکھیے گا۔ اگلا سوال شیخ فضل حنفی صاحب کا ہے۔ یہ ایک تحریر ہے جو حالیہ تنازع کے اوپر کافی لوگوں نے بھیجی، اپنوں نے اور غیروں نے بھی، کہ اس کا جواب علامہ صاحب سے پوچھ کے بتا دیں۔ مختصراً میں اس میں یہ کہوں کہ علامہ صاحب نے جن باتوں پر اعتراض کیا، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی باتیں کہیں کہ محرم میں شادی کرنا جائز ہے، محرم اور سفر میں، اور آخر میں انہوں نے یہ حوالہ جات کے بعد کچھ علماء کے نام بھی لکھے کہ اگر آپ مطمئن نہیں تو آصف اشرف پہلے یہ بات ان سوال کرنے والوں سے یہ پوچھیں کہ کیا میں نے یہ کہا ہے کہ محرم میں یا 10 محرم کو شادی کرنا منع ہے؟ کیا میں نے یہ کہا ہے؟ جب نہیں کہا تو اعتراض کس بات پہ ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ منع ہے، میں نے یہ کہا کہ ادب کے خلاف ہے، کہ اس دن آل رسول پر جو ظلم ہوا، نسبت قرابت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا ادب کرتے ہوئے، ان پر آنے والی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے اس دن خوشی کی تقریب نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ شرعاً منع ہے، یا تو کوئی بتائے کہ میں نے کہیں کہا ہو۔ اور یہ بات میں آج سے کتنے برس پہلے شام کربلا میں والد صاحب کی کتاب پہ فٹ نوٹ کے طور پر لکھ چکا ہوں۔ میں نے کہا ہو کہ اچھا جی، جن صاحب نے سوال کر رہے ہیں ان کی والدہ کا جنازہ رکھا ہو تو میں پوچھوں گا نکاح کرنا اس وقت جائز ہے یا نہیں؟ میں نے کب کہا کہ منع ہے؟ اس وقت بھی تو ہے، کیوں نہیں کرتے اس وقت؟ گھر میں آپ کے 10 جنازے رکھے ہوں، کوئی نکاح کرنا چاہے تو کیا شرعاً منع ہے؟
نہیں تو میری بات کو سمجھیں. میں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت نسبت رسول کی وجہ سے، ان کی قرابت کی وجہ سے ادب اور محبت عقیدت کا تقاضا، تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ ان پر اس دن تکلیف آئی اور ہم خوشی منا رہے ہیں. یہ ادب ہے. یہ میں نے نہیں کہا کہ شرعاً منع ہے. کوئی صاحب یہ لفظ دکھا دیں تو بات کریں. میں نے اگر یہ کہا ہو، مجھے فتاوی رضویہ کا حوالہ دینے والے یہ بتائیں اعلیٰ حضرت کا زیادہ قریب میں ہوں یا یہ حوالہ دینے والے ہیں؟ مجھ پر یہ بدگمانی کیوں کی جا رہی ہے؟ میں نے کب کہا ہے کہ شرعاً منع ہے؟ میں نے صرف کہا ادب اور محبت کی وجہ سے اس دن خوشی کی تقریب نہیں کرنی چاہیے، تاکہ یہ تاثر نہ ہو کہ ان پر جو تکلیف آئی ہے ہم اس سے خوش ہو رہے ہیں. یہ صرف ادب اور محبت ہے. یا تو میں نے کسی جگہ کہا ہو کہ اس دن شادی کرنا حرام ہے یا ناجائز ہے، یہ میں نے کہیں کہا ہے؟ کوئی دکھا دے. تو جب نہیں کہا ہے تو میری بات کو سمجھیں. بات کو سمجھنا نہیں ہے اعتراض شروع کر دیتے ہیں. پہلے بات کو تو سمجھیں. اور تحریر کا دوسرا حصہ انہوں نے گزشتہ تنازع کے اوپر لکھا کہ اگر آپ خود کو برحق سمجھتے ہیں تو جلالی صاحب کے شاگرد، ان کا نام بھی لکھا انہوں نے، کہ ان کے ساتھ لائیو پروگرام رکھ لیں مناظرے کے طور پر، اور تاکہ کیا رکھ بات لوں واضح ہو پروگرام؟ جائے. کس بات کے لیے؟ میرے محترم، آپ سوال کر رہے ہیں. میں اپنا پہلے دن کے موقف پر آج تک قائم ہوں. مجھے اس پر نہ کسی سے بحث کرنی ہے، نہ میں نے اس پر کسی سے. میرا کہنا یہ ہے کہ جو لفظ ان سے سرزد ہوئے ہیں وہ ان سے رجوع فرما لیں. میرا یہ موقف نہیں ہے کہ سیدہ غیر معصومہ ہے. میں مخدومہ کائنات کو معصومہ نہیں کہہ رہا. میں اہل سنت و جماعت کے مسلمہ عقائد کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا، مگر جو لفظ ڈاکٹر صاحب سے سرزد ہوئے ہیں میں ان کو قبول نہیں کر رہا. وہ اگر مانتے ہیں وہ مانتے رہے، میں قبول نہیں کر رہا. مجھے اختیار ہے اور میں جس اختیار پہ کہہ رہا ہوں اس پر قائم ہوں. میرا کہنا یہ کہ سیدہ تشریف لے گئیں. نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں، وہ اس وقت خلیفہ رسول تھے، ان کی بارگاہ میں تشریف لے گئیں. انہوں نے جو مطالبہ کیا سیدنا صدیق اکبر نے فرمان رسول سنا دیا. اتنی بات کی جائے. اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت کہ وہ غلطی پر تھیں، ان سے خطا ہو گئی، وہ خطا پر تھیں، لقمہ حرام وغیرہ، ان جملوں کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جملے سرزد اگر ہو گئے ہیں تو ان سے رجوع کیا جائے. میں نے یہ نہیں کہا. اب آپ کہیں کہ خطائے اجتہادی اور آپ دوسری میرے لیے ان لفظوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس بارگاہ میں وہ تشریف لے گئی، ان کا موقف، انہوں نے جو کہا، جو مطالبہ کیا، سیدنا صدیق اکبر نے جواب دے دیا. وہ اس کے بعد انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی. سیدہ پاک نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی. اتنی بات کی جائے. میرے والد صاحب قبلہ نے سفینہ نوح میں ان کی کتاب حصہ دوم مسئلہ فدق بیان کیا ہے، اسی طرح لکھا. حضرت علامہ کاظمی صاحب، دیگر بزرگوں نے لکھا ہے. مگر یہ لفظ جو 3 کہے گئے ہیں، یہ کیوں کہے گئے؟ ان کی کیا ضرورت تھی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ سے نکل گئے ہیں. آپ ان لفظوں سے رجوع. میں آپ کے موقف کے یا آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہا. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی نیت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گستاخی کی تھی. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جو موقف پیش کر رہے ہیں آپ، اس موقف صرف آپ کے ان لفظوں پہ کہہ رہا ہوں. ان لفظوں کی کوئی ضرورت تھی نہیں تھی. آپ سے نکل گئے، آپ رجوع کر لیں. مجھے نہ کسی سے بحث کرنی ہے نہ کچھ. میں واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں، اہل سنت میں دھڑے بن رہے ہیں. میں اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے التجا کر رہا ہوں کہ رجوع فرما لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو موقف، سیدہ پاک کا موقف، سیدنا صدیق اکبر کا موقف، دونوں کا آ گیا. مجھے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر اس پر مزید بات تو میں پھر آپ کو کتنی چیزیں سناؤں. مجھے اس کے بعد جو وضاحتوں میں آئی ہیں باتیں، ان کے بارے میں کتنی باتیں ہیں.
پھر بات بہت بڑھ جاتی ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اہل سنت میں اس وقت تفریق ہو رہی ہے کسی طرح ہم اس سے بچ جائیں، اور اس کی آسان صورت صرف اتنا کہہ دیں کہ مجھ سے یہ جو لفظ نکل گئے ہیں میں ان سے رجوع کر رہا ہوں. میں باقی موقف کی آپ کی بات نہیں کر رہا، صرف لفظ جو آپ سے نکل گئے ہیں. اگر اس کے باوجود کوئی سمجھتا ہے میں مجرم ہوں، مجھے جو چاہیں کہہ لیں. سوشل میڈیا پہ مجھے گالیاں دے لیں، آپ میرے بارے میں جو چاہیں کہہ لیں، مگر ان ہستیوں کی خاطر اہل سنت کو ٹکڑے ہونے سے بچا لیں. بڑی مہربانی. میرے منہ سے کیا یہ نکلا؟ میرا جی یہ موقف ہے کہ سیدہ غیر معصومہ نہیں. جی یہ غلطی سے شاید ادا ہو گیا. میں یہ اگر یہ جملہ جو مجھے بتایا گیا کہ میرا یہ موقف نہیں، تو میں اس کو لفظ کو درست کر دوں، اللہ مجھے معاف کرے. میرا یہ موقف کہ نبیوں اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں. سیدہ پاک غیر معصومہ، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ غیر معصومہ ہے، مگر وہ محفوظہ ہیں. اور یہ جملے ہمیں ان کے بارے میں کہنا جس طرح کہے گئے وہ مجھے گوارا نہیں ہے. مہربانی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میرا موقف ہے، مگر جو لفظ ان کے بارے میں جس طرح کہے گئے ہیں وہ ان سے رجوع کر لیا جائے. بڑی مہربانی. اگر اس کے علاوہ یہ تو ابھی بتایا گیا، بولتے ہوئے منہ سے کچھ نکل گیا. میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر تحریر میں، ہر تقریر میں ختم کرتے ہوئے یہی کہتا ہوں، گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. میں بہت احتیاط کرتا ہوں، مجھے بہت خیال رہتا ہے کہ میرے منہ سے کوئی لفظ نہ غلط نکل جائے. اگر کبھی کہیں نکلا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اور میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات و تحریرات کا مؤید ہوں، تائید کرنے والا اور اسی کا پرچار کرنے والا. میں اہل سنت و جماعت، مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ عند اللہ و عند الرسول، میں اپنے آپ کو صحیح رکھنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے اس پر قائم رکھے. اگلا سوال شاہ رخ علی صاحب کا ہے. اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ چھڑوانا چاہے تو کیا 2 سال سے پہلے بلا کسی عذر کے چھڑوا سکتی ہے؟ بلا عذر جو آپ نے کہا، اس میں لازمی بات ہے کہ اگر بچہ جو ہے اس کی نشو و نما متاثر نہیں ہوگی، وہ دیکھنے میں صحت مند ہے اور دوسری غذا کھانے لگ گیا ہے اور وہ اس کو کافی ہوتی ہے، تو کچھ اگر ویسے چھوڑ دیں تو اور بات ہے. لیکن یہ کہ جان بوجھ کے چھوڑانا اور بچے کی صحت پہ اثر پڑ رہا ہے تو پھر مناسب نہیں ہوگا. اگلا سوال جنید خان صاحب کا ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو ہی کیوں مناتے ہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی حدیث ہے؟ مشہور ہونا جو ہوتا ہے نا، وہ اس حوالے سے وہ دیکھا جاتا ہے. اور رجبی شریف عرب میں بھی منائی گئی، شروع میں اس طرح مشہور ہے. اب اصل چیز ہے کہ معراج تو ہوئی نا، تو اگر اس دن منا لی ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے. مشہور ہے. اس کے حوالے سے روایات میں اگر کسی کے نزدیک تاریخ کا تھوڑا بہت فرق بھی ہے تو اس سے اس ذکر کرنے میں، اس رات کو منانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگلا سوال شاہ زیب صدیقی صاحب کا ہے کہ کچھ سادات کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے نام میں سید پہلے لکھنے کے بجائے نام کے بعد لکھتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ یہ لکھنا ضروری اس لیے ہو گیا کہ تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ جی اچانک سید کیسے بن گئے. تو سید کو چاہیے کہ وہ اگر اس کے پاس شجرہ ہے، بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، تو سید لکھیں، کیونکہ کتنے لوگ سید بن گئے. وہ ایک نسب کا مسئلہ ان لوگوں نے ایسا کہنا شروع کر دیا. احتیاط بہت ضروری ہے. تاہم
بعد میں بھی لکھا جائے یا شروع میں لکھا جائے، دونوں صورتوں میں وہ یہ نہ ہو کہ کوئی نام کا حصہ یا وہ یہ سمجھیں کہ یہ لفظ ہے۔ اب سید احمد نام لوگ سید احمد پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی ہے۔ تو اگر وہ بہتر یہی ہے کہ شروع میں لکھیں اور جو طریقہ رائج ہو اسی کو رکھیں تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ محمد سلیم سلطان صاحب کا اگلا سوال کہ پچھلے سال کچھ پیسوں سے ایک فلیٹ خرید کر رینٹ پر دیا تھا اور رینٹ کی رقم گھر کے خرچے میں استعمال ہوتی ہے، کیا فلیٹ کی رقم یا ماہانہ کرایہ جو وصول کیا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ ہم نے ماہ رمضان میں جب یہ نشستیں کی تھیں زکوٰۃ کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا تھا۔ آپ نے کوئی چیز فلیٹ خریدا ہے کاروبار کے لیے، بیچیں گے اس کو، وہ آپ کے سامان تجارت میں آ جائے گا۔ آپ نے ویسے لیا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور وہ جو ہولان ہول کہتے ہیں نا، سال پھرنا، اب روز رقم آ رہی ہے، خرچ ہو رہی ہے، آ رہی ہے، خرچ ہو رہی ہے، آپ کے پاس بچ نہیں رہا تو پھر اور بات ہے۔ لیکن وہ جو آپ کا سرکل چل رہا ہے نا کہ کس دن آپ صاحب نصاب ہوئے، پھر آخری دن آپ نے چیک کر کے دینا ہے، درمیان میں کم زیادہ ہو وہ اور، لیکن آپ کے پاس رہتا ہی نہیں ہے، خرچ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کا وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ تو اس فلیٹ کی آمدنی پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اگلے سوالات ام شہباز صاحبہ کے ہیں۔ ان کے دو سوالات، پہلا یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنا یعنی کہ یا محمد کہنا ناجائز ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، وہ قرآن کی آیت کے مطابق جو ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول جو آیت پڑھی جاتی ہے تو اس پر سبھی نے یہ لکھا یا رسول اللہ کہہ کے پکارا جائے، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ کہہ کے پکارا جائے، صرف یا محمد کہہ کے پکارا نہ جائے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آگے پیچھے القاب لگے ہوئے یا سیدنا محمد کہہ لیا تو نام لیا جائے گا، ورنہ یا رسول اللہ کہا جائے یا نبی اللہ کہا جائے، یہ سبھی نے یہ لکھا ہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ بیٹیوں کے رشتے صحیح العقیدہ گھرانوں میں ہو جائیں، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ جی، شادی کے لیے آیت نمبر 36 سورہ یاسین کی، جو بچے بچیاں ہیں جو کہتے ہیں کہ جی شادی نہیں ہو رہی ہے تو وہ یہ 100 مرتبہ روز پڑھیں، اکٹھا پڑھیں یا نمازوں کے بعد تقسیم کر لیں۔ آیت نمبر 36 سورہ یاسین کی، اور یا مسبب الاسباب یہ کثرت سے پڑھیں، اللہ نے چاہا تو ضرور اور جلد رشتہ ہوگا۔ اگلے سوالات محمد حمزہ اتاری صاحب کے ہیں۔ ان کا پہلا سوال کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ ایک قبر سے 70 مردے اٹھائے جائیں گے، شریعت میں اس بات کی کیا حیثیت ہے، اور اسی بات کو دلیل بنا کر آج کل لوگ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی قبر کشائی کروا کر اس میں اب حال ہی میں انتقال کر جانے والے لوگوں کو تدفین کرتے ہیں؟ کوئی روایت نہیں ہے، کسی کا قول ہو سکتا ہے، میں نے کوئی ایسی حدیث یا کوئی اس طرح نہیں پڑھی ہے، لیکن یہ کہ قول کسی کا میرے علم کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ تو باقی یہ کہ یہ جو آج کل قبرستان کا نظام پاکستان یا ہو سکتا ہے ہندوستان میں ہو، اس کو دنیا پہ قیاس نہ کریں۔ بہت سے ملکوں میں بہت زیادہ احتیاط کی جاتی ہے، بلکہ غیر ملکوں میں تو بہت زیادہ احتیاط کی جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں گورکن جو تھے پہلے شاید ڈرا کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں ڈرتے، لاکھوں اس میں بات چلی گئی ہے قبروں کی جگہ کے لیے۔ اب لوگ بھی پتہ ہے کہ یہ قبرستان بھر چکا ہے، نہیں جی یہیں جگہ چاہیے، تو لازمی بات ہے وہ دوسرے کی قبر نکال کے ہی دے گا نا۔ وہ بھی نظر رکھتے ہیں کس قبر کو لوگ پوچھنے آتے ہیں، کس کو نہیں پوچھنے آتے ہیں، تو پھر وہ ہڈیاں وغیرہ نکال کے کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے، اب علاقے کتنی سوسائٹیاں بنتی ہیں، کیا ان میں پہلے قبرستان کی جگہ رکھی، اور کتنی قبرستان کی جگہوں پہ لوگوں نے بلڈنگیں کھڑی کر لی ہیں۔ تو
تو ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے کچھ ماحول بنائیں. کوئی ترتیب تو ہمارے ہاں ہے نہیں، نہ زندوں کے ساتھ ہے نہ مردوں کے ساتھ ہے. بہرحال اگر وہ جگہ پہ وہ خالی ہے دفن کر دیا اللہ کے سپرد، لیکن یہ کہ اس معاملے میں ہم سب کو ذمہ دار بننا چاہیے. ہم دوسروں پہ الزام رکھتے ہیں، ہم خود اس میں شامل ہیں کہ ہم نے نہیں جی یہی کروانا ہے، نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ ان کا اگلا سوال کہ عورت کے لیے شرعی پردہ کیا ہے، کیونکہ آج کل مارکیٹ میں جس طرح کے برقعے ملتے ہیں وہ تو فیشنیبل نظر آتے ہیں، جو کہ تنگ بھی ہوتے ہیں، اور اب تو رنگ برنگے برقعے بھی آ گئے ہیں. رہنمائی فرما دیجیے. رنگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھڑکتے ہوئے رنگ جو لوگوں کو مثلا بہت زیادہ اس پہ کام کیا ہوا ہے وہ متوجہ کرنے کے لیے. اصل مقصد ہے کہ اللہ نے عورت اور مرد کی ساخت میں، شیپ میں فرق رکھا ہے. عورت کی ساخت جو اس میں فرق رکھا ہے تو وہ نمایاں نہ ہو، وہ دوسروں کے لیے یعنی خود دعوت دینے والی نہ ہو کہ دیکھیں. تو چادر تھی، اس کی جگہ پھر وہ آپ کے ہاں شٹل کاک وہ ٹوپی والا برقع آیا، اس کے بعد پھر دوسرے برقعے آئے. تو اب برقعے بھی، گاؤن بھی جو ہیں وہ بھی اس طرح کے ہوں کہ اس سے آپ کے جسم کی پوری ساخت نظر آ رہی ہے یا آر پار نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ برقع کہاں ہو گیا؟ تو شرم و حیا والی خود ہی احتیاط کرتی ہیں، باقی لوگوں کا جو حال ہے اللہ پر. لیکن یہ ہے کہ جو عورت کی وہ پوری ساخت جو ہے وہ نمایاں نہیں ہونی چاہیے اس میں، اور اس کو چھپا ہوا ہونا چاہیے. لفظ عورت کے معنی ہی چھپانے کی چیز ہے. آپ عربی میں لفظ عورت کے معنی دیکھیں، اگر آپ اس میں دوسری طرح مستورات کہتے ہیں اس کے معنی بھی چھپانے کی چیز ہیں. تو خواتین اگر خود اپنے آپ کو اشتہار بنانا چاہیں تو وہ ان کی مرضی، اور عورت کو اللہ نے چھپانے کی چیز کہہ کے اس کے لیے عزت کا اہتمام کیا ہے. وہی جو زندہ درگور کر دی جاتی تھی آج اسی دین سے پناہ مانگ رہی ہے جس نے اس کو عزت دی ہے. تو عجیب بات ہے ہمارے ہاں، اور یہ صرف معمولی سا طبقہ ہے، لیکن شور چونکہ زیادہ کر رہے ہیں وہ لوگ، اور پیڈ ہیں، باقاعدہ کسی کے نمائندے بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہدایت دے. لیکن عورت کو جو حیا والی ہے اس کی حیا ہونی چاہیے. اگلا سوال کینیڈا سے عائشہ آفتاب صاحبہ کا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ان سے کسی نے آ کر یہ مسئلہ پوچھا، کسی خاتون نے، کہ وہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی کسی غیر مرد کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی معاذ اللہ، لیکن اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اس عذاب سے وہ جلد ہی باہر آ گئیں اور انہیں ہدایت کا نور حاصل ہو گیا. اب ان کا سوال یہ ہے کہ اب چونکہ ماضی میں شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی غیر مرد کی محبت دل میں داخل تھی، تو کیا اب تجدید نکاح کرنا ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، صرف محبت کی بات میں تمام اپنے ناظرین کو کہوں گا، مرد بھی اور عورتیں بھی. آپ کسی کو پسند کریں، کسی سے محبت کریں اور آلودگی نہ ہو، اور اس کو بتائیں بھی نہیں اور کوئی برا خیال بھی نہ آئے، تو پتہ ہے آپ کو شہید کا ثواب ملتا ہے. دوائے شافی پڑھ لیجئے گا، علامہ ابن قیم کی، تو اردو میں بھی آ گئی ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. لیکن ہمارے ہاں محبت کا لفظ پکارا جاتا ہے، اصل چیز کیا ہے اس کو محبت کا نام دے دیتے ہیں. وہ صرف ایک خواہش، اس میں جو بھی، میں اس کے لیے مزید لفظ نہیں کہہ رہا، میں نے اشارے میں بات کی ہے. جہاں تک تھوڑا بہت خیال آیا کسی کو چاہنے کا، اس سے نکاح نہیں ٹوٹا. لیکن اب کس حد تک گئیں، آپ نے خود اس کو جتنی وضاحت کی ہے اسی کے مطابق جواب ہے. اگر آپ اس حد تک گئی ہیں جہاں آپ نے حدیں پار کر لی ہیں یا کچھ ایسا کیا ہے، اس میں بھی آپ گناہ گار ہوئی ہیں. اب وہ کس سے جو تعلق قائم ہوا، تو وہ رشتے میں مساہرت کا رشتہ آتا ہے یا نہیں، وہ ساری تفصیل آتی ہے. تاہم گناہ اگر آپ نے کیا اور توبہ کر لی تو نکاح پہ اثر نہیں ہے. باقی اللہ تعالی خیر فرمائے. آمین. اگلا سوال محبہ ماکدہ صاحبہ کا ہے کہ رمضان المبارک قریب ہے، اسے کس طریقے سے گزارا جائے؟ رہنمائی فرما دیجیے.
جی رمضان المبارک کے حوالے سے ہر سال بیان ہوتا ہے جی، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے ہمیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بنانے کے لیے جو ہم سے ہو سکے۔ ایک خاتون ہے، وہ اگر گھر میں شوہر کی، بچوں کی خدمت کر رہی ہے، ماں باپ کی، دوسروں کی، تو اس کا یہ کام بھی عبادت بنے گا، لیکن فرائض یعنی معاف ہوں گے، روزہ بھی رکھے، نماز پڑھے۔ ہمارے ہاں خواتین کو صرف رکھ لیا جاتا ہے کہ ان کو نماز نہیں پڑھنی ہے، یہ بس پکوڑے بنائیں، سموسے بنائیں، یہ غلط بات ہے۔ ان کا بھی خیال رکھیں کہ گرمی کے موسم میں وہ چولہے کے سامنے گرمی ہوتی ہے، تو ان کا بھی کوئی خیال رکھا جائے، اور ہم بھی اپنے آپ کو کریں۔ باقی جتنی عبادت ہو سکے، جو آسانی سے ہو سکے، اچھائی سے ہو سکے، خالص ہو جائے۔ ساری دنیا میں رمضان میں لوگ کہیں گے کہ نیکی کمانی ہے، ہمارے ہاں مال کمایا جاتا ہے، بازاروں میں وقت گزارا جاتا ہے، دکاندار بھی ہر چیز کا ریٹ ڈبل کرتے ہیں، ٹرپل کرتے ہیں کہ جی یہ کمائی کا سیزن، اور اگر بک رہا ہے تو اس موقع پہ تو نرمی کرو، لوگوں کے لیے رعایت کرو۔ کمانے کے لیے 11 مہینے پڑے ہیں، آپ اس مہینے میں سارا زور لگاتے ہیں۔ یہ مال کمانے کا نہیں، اعمال کمانے کا مہینہ۔ اور ہم سب ٹی وی کے ڈراموں سے روزے ٹھنڈے نہ کریں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزرے۔ وہ عبادت میں نیند بھی عبادت ہوگی کب؟ جب کہ مقصد عبادت ہوگا۔ تو جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، وہ نیتوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے ہر حال کو جانتا ہے، اندرونی بیرونی سب اس پر کھلے ہوئے ہیں۔ بے شک۔ اگلا سوال فیصل آباد سے میاں امتیاز صاحب کا ہے کہ سلام یا حسین یا پھر السلام یا حسین کہنا یا لکھنا قرآن و سنت کی روشنی میں کیا درست ہے؟ غلط نہیں ہے، لیکن یہ کہ القاب ساتھ لگا لے، السلام یا سیدنا حسین یا سلام یا امام حسین، کوئی القاب کے ساتھ پکارا جائے، ہستیوں کو دیکھا جائے، لیکن لکھنا کہنا منع نہیں ہے، مگر ادب رہنا چاہیے۔ اگلا سوال حمزہ صاحب کا کہ کیا عدت کی مدت میں عورت پردے کے ساتھ کسی ضرورت یا بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ کئی مرتبہ اس کا جواب دیا ہے۔ اگر کوئی ایسی خاتون ہے، اگر جس کے پاس کوئی ایسا بھی نہیں کہ اس کو سبزی لا دے، پکانے کی چیزیں لا دے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو وہ دن کی روشنی میں پردے میں نکلے، پردے میں آ جائے، دن کی روشنی میں ہی۔ اور اگر کوئی ایسی مجبوری ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ گیا، کوئی مجبوری ہے، تو وہ دن کی روشنی میں جائیں، پردے میں آ جائیں، بناؤ سنگھار اور اس سے دور رہیں۔ مجبوراً جانا ہے تو، لیکن بلا وجہ نہ نکلے۔ کوئی مجبوری آ گئی ہے، جانا پڑ گیا ہے تو چلے جائیں، لیکن بلا وجہ نہ کریں۔ ان کا دوسرا سوال کہ کورونا وائرس کی ویکسین لگوانا کیسا، اور شریعت کیا کہتی ہے اس معاملے میں کہ کسی بیماری سے بچنے کے لیے اس کی ویکسین بنا کے اگر لگا لی جائے تو کیا بیماری سے حفاظت مل جائے گی؟ اور اسی طرح کا سوال لاہور سے حماد صاحب نے بھی کیا کہ کیا روزے کی حالت میں ویکسین لگوائی جا سکتی ہے؟ میرے بارے میں سوشل میڈیا پر انڈیا سے اور پتہ نہیں اور یورپ سے کچھ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ میں ویکسین کی مخالفت کر رہا ہوں۔ الزام رکھنا ہے نا، رکھ رہے ہیں مجھ پہ، جو میں نے نہیں کہا وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ویکسین ہے کیا؟ اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ پڑھیں، کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لگوانے سے عورت پریگننٹ نہیں ہو سکے گی، مرد بچہ نہیں پیدا کرنے کے قابل رہے گا، یعنی اس کی وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی، کچھ کہہ رہے ہیں یادداشت چلی جائے گی، اور سائیڈ ایفیکٹس آ رہے ہیں، کلاٹس بن رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے ابھی تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ ویکسین نہ لگوائی جائے، میرا ایسا کوئی بیان آپ نہیں دکھا سکیں گے۔ ہاں، اس کے بارے میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ ضرور میں نے کی ہے
کہ ویکسین، اور یہ جملہ شاید میں نے ضرور کہا ہوگا کہ یہ سارا کاروبار، ویکسین کا یہ کاروبار، یہ شاید اسی کے لیے یہ سارے وائرس پھیلائے گئے، اس طرح کی جملے شاید ملیں گے آپ کو، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ویکسین نہ لگوائیں۔ تاہم مجھے ابھی تک کسی ایک ویکسین کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہیں، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کے بارے میں مختلف ڈاکٹروں سے میں نے بات ضرور کی ہے، پوچھا ہے، اور سب نے یہی کہا ہے کہ 1 سے 1.5 مہینہ ٹھہریے، اس کے بارے میں بہت سی باتیں واضح ہو جائیں گی۔ یہ صرف میرا اتنا بیان، باقی میرے نام سے انگلش میں دوسری زبانوں میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور یہ میرے فین پیج پہ بھی یہ چیز میری آواز میں موجود ہے، تحریر میں، کہ میں زندہ ہوں، میرے بارے میں کوئی بات سنیں مجھ سے تصدیق کریں کہ میں نے کہی ہے یا نہیں، یا میں نے جو کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ خود سے جو کوئی پھیلائے میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ اگلے سوالات زبیر صاحب کے، ان کا پہلا سوال کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم ولادت پر آپ نے یہ بیان میں کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں ایک رکعت پر تھا اور دوسری رکعت پر جانے سے پہلے اپنا پورا قرآن ختم کر لیا تھا، تو کیا یہ بات یہ کس کتاب میں ہے اور دلیل کہاں سے دی آپ نے؟ سفینہ نوح حصہ اول میرے والد صاحب قبلہ نے مولا کائنات کے بارے میں لکھی ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، کس کتاب سے اس کا حوالہ موجود ہے۔ اللہ والوں کے وقت میں کتنی برکت ہوتی ہے یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، ان کے لیے کیا کچھ اللہ کی طرف سے خصوصیات ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے لمحہ اللہ ان کے لیے جتنا چاہے کر دے، کسی کے لیے وقت زیادہ کر دے، کسی کے لیے کم کر دے، قرآن سے ثابت ہے۔ اصحاب کہف 309 سال سوئے، مگر اٹھنے پہ کہہ رہے ہیں ہم 1 دن یا آدھا دن، ان کے لیے اللہ نے 1 دن یا آدھا دن بنا دیا، زمانے کے لیے 309 سال بنا دیے، قرآن میں موجود ہے، پھر بھی آپ لوگ تعجب کر رہے ہیں۔ اور سائنس، یہ جو سائنس ہے یہ جوں آپ زیادہ ہوتی جا رہی ہے اسلام کو ثابت کر رہی ہے۔ آپ سائنس پہ بلیو کرتے ہیں نا، میں سائنس پہ بلیو نہیں کرتا، میں قرآن سنت پہ بلیو کرتا ہوں۔ سائنس غلط ہو سکتی ہے، قرآن سنت غلط نہیں ہو سکتے، لیکن وہ سائنس بھی پروف کر رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں سائنس کو مانتا نہیں ہوں، یا یہ کہ میں سائنس کو کچھ سمجھتا نہیں ہوں، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن سائنس کو میں اپنا عقیدہ نہیں بنا سکتا۔ عقیدے کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے، سائنس پروف کر رہی ہے رفتار کو، اس چیزوں کو، کسی کے لیے کچھ اور کسی کے لیے کچھ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان کا اللہ والوں پر خصوصیات، پھر مولا کائنات جو ولیوں کے سردار ہیں ان کی کیا شان۔ تو حوالہ پڑھنا ہو تو سفینہ نوح حصہ اول دیکھ لیجئے گا۔ ان کا دوسرا سوال کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کیوں ہوتی ہے جبکہ اس کا حکم نہیں ہے؟ منع کہاں ہے؟ جس نے یہ پوچھا حکم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے حضور سے عرض کی، حضور میرے گھر میں تشریف لائیے اور وہاں نماز پڑھا دیجئے تاکہ میں اس کو مصلی بنا لوں اور نماز۔ حضور تشریف لے گئے اور نفل جماعت کی امامت فرمائی، ثبوت مل گیا نا حدیث سے۔ اعلان کر کے صلاۃ و تسبیح کے باجماعت یہ مناسب نہیں ہے، لوگ جمع ہو جائیں تو جماعت ہو سکتی ہے۔ اگر میں مزید سوال کروں گا تو پھر لوگوں کے لیے سوال بڑھ جائیں گے، میں یعنی وہ موقع نہیں دینا چاہتا لوگوں کو، ورنہ وہ کہیں گے اچھا یہ بات ہے، اچھا یہ بات ہے۔ تو آپ تسلی رکھیں، نفل کی جماعت ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کو یہ اعلان کریں کہ آئے نفلوں کی جماعت ہوگی، یہ نہیں کریں۔ جمع ہو گئے لوگ، کوئی امام بن جائے اور پڑھا لے تو وہ غلط نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ ایک مزدور ہے جس کی کمائی ہے مگر اس کے گھر کا گزارا نہیں ہوتا اس کی کمائی سے، تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ اگر اس کے پاس وہ صاحب نصاب نہیں ہے، مستحق ہے، لے سکتا ہے۔ اگلا سوال ملتان سے علی صاحب کا ہے۔ آج کل گھر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، زیادہ تر
بھائیوں کی شادی کے بعد ان کی بیویاں کسی نہ کسی بات پر بھائی کا ذہن خراب کر کے جھگڑے کرتی ہیں، جس سے سکون ختم ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے مسائل کا مستقل حل کیا ہے؟ زبان پر قابو، مزاج پر قابو، سچ کو اہمیت دینا، سنی سنائی باتوں پر بغیر تحقیق کے یقین کر لینا، یہ ہمارے کمزوریاں ہیں۔ خوشی کو میں کہتے ہیں نا رنگ میں بھنگ ڈالنا، وہ ہماری بات ہو گئی ہے، اور یہ ہر گھر کا معاملہ ہے۔ ہم لوگ اگر سچ کو اپنا لیں اور جو ہے نا کسوٹی وہ سب کے لیے ایک ہو، کسی کے لیے کچھ کسی کے لیے کچھ، مثلاً وہ خاتون ہوں گی وہ اپنے میکے والوں کے لیے رعایت کریں گی، سسرال والوں کے لیے نہیں کریں گی۔ صاحبزادے ہوں گے تو وہ اپنے جناب گھر والوں کے لیے کریں گے، بیوی کے رشتہ داروں کے لیے نہیں کریں گے، یا کہیں کسی کو اہمیت کسی کو کم، تو یہ اس وجہ سے ہو جاتی ہیں باتیں۔ سب میں کمزوریاں ہیں، کون خامی سے خالی ہے؟ نہ ہم فرشتے ہیں نہ ہم نبی ہیں، معصوم تو وہی ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس درجے کے اولیاء بھی نہیں ہیں کہ اس درجے کے محفوظ ہوں۔ تو ان معاملے میں درگزر کرنی چاہیے، اور یہ یاد رہے کہ بلا عذر شرعی، یعنی کسی شرعی وجہ کے بغیر رشتے نہیں نبھاتے ہیں تو نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل۔ یہ روایتیں موجود ہیں حدیث میں، اس پر نہیں دھیان دیں گے، نہیں اس نے یوں کہا تھا، اس نے یوں کیا تھا، بس اس کو لے کے ساری عمر بول چال میل جول بند کر کے اپنی عبادت ضائع کر رہے ہیں، اور چغلیاں ہوتی ہیں، غیبت ہوتی ہے، نیکیاں بھی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ آمین۔ ایک عورت کے شوہر نے اسے طلاق دی، مگر وہ ٹینشن کی وجہ سے وہ جانتی نہیں کہ 2 بار دی یا 3 بار، اب وہ کیا کرے؟ جی شوہر کا بیان لیا جائے گا، کسی مفتی کے سامنے روبرو جائیں، وہ ان سے جس طرح حلف لے کے بیان لیں گے وہ مانا جائے گا۔ عورت نے کتنا سنا ہے کتنا نہیں سنا وہ اپنی جگہ، لیکن یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روبرو پیش ہوں، جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق حلف اٹھا کر بیان لیا جائے گا، اس پر فیصلہ ہوگا۔ ہمارے ایک رشتہ دار حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں وہی نظریہ رکھتے ہیں جو کہ بد مذہبوں کا ہے، یعنی کہ معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوا، تو اب ہمارے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ اور وہ ایک اور اعتراض بھی کرتے ہیں ہمارے سمجھانے پہ کہ ان کا معصوم ہونا سائنس سے ثابت کرو۔ سائنس سے معصوم ہونا کیسے ثابت کیا جاتا ہے؟ کوئی تھیوری بنائی ہے؟ کوئی آلہ بنایا ہے؟ یہ سوال ہی بتا رہا ہے، احمقانہ سوال۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کی توجہ نہیں رہی، ہم نے ان میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا۔ خود رب ان کے بارے میں واضح کر رہا ہے، اور آپ ایک نبی کے لیے جان بوجھ کر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، اور پھر لفظ گناہ بول رہے ہیں، تو پھر آپ کے ایمان کو خطرہ ہو گیا، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ حضرت آدم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نبی ہے اور نبی معصوم ہوتے ہیں۔ نبی کا ایک رشتہ اللہ کے ساتھ، ایک مخلوق کے ساتھ۔ آپ کو اپنی فکر کرنی ہے کہ ایک نبی کے لیے بے ادبی کر کے آپ اپنا ایمان ضائع کر لیں گے، اور پھر قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ مشیت اور رضا اس تقدیر کے حوالے سے آپ کی معلومات مختصر ہوں گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی، اگر آپ کو لفظ ہے نا، گناہ کا لفظ تو بہت زیادہ ہے، لفظ خطا یا لغزش آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف ہوئی ہے، تو ان کی خطا میں ہماری خطاؤں کو پناہ ملے گی، یعنی ان کی بھول میں ہماری بھول معاف ہوگی۔ آپ اس طرح کے الفاظ کہہ کے جس سے بے ادبی ہو اپنا نقصان کریں گے، کوشش کیجئے، توبہ کر لیجئے اور احتیاط کیجئے۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ حضرت جو رشتہ داروں سے بغیر کسی عذر کے تعلق ختم کرنے کے حوالے سے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں جو کہ انبیاء کرام پر اعتراض کرتے ہیں، اور صحابہ کرام پر بھی، اور اولیاء کرام کو معاذ اللہ مغلظات بکتے ہیں ان کے بارے میں، تو ان سے ہمارا بات کرنے کو دل نہیں کرتا، تو کیا ہمارا
یہ شرعی عذر قابل قبول ہوگا؟ بالکل ہوگا. آپ سمجھائیں گے، وہ اس کے باوجود نہیں سمجھیں گے تو مغلظات بکنے والے کو یا بے ادبی کرنے والے سے ہم تعلق نہیں رکھیں گے، بلکہ اس سے تو تعلق توڑنے کے لیے کہا گیا ہے. ہاں رشتہ دار ہے، سمجھائیں گے ہم جہاں تک ہو سکے گا. اس کے باوجود وہ سرکش ہو جائے، اڑ جائے، تو پھر اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا. جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے صحیح نہیں ہے، میرے لیے کہاں سے صحیح ہوگا؟ اسے میں نے کہا نا بلا عذر شرعی تعلق نہیں توڑنا. جب عذر آ گیا اور اس کی معقول، آپ اپنی جو عزت نفس ہے، اگر وہ کوئی مجروح بار بار کر رہا ہے اور جان بوجھ کے کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھے سے اچھا کرتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود تو رشتے ناتے دوسرے. لیکن جہاں ایمان کا مسئلہ آ جائے، اس سے بڑا عذر کیا ہوگا؟ کوئی بدعقیدہ ہو جائے تو اس سے پھر کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا. محمد جنید صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال یہ کہ میری والدہ کے سونے پر زکوٰۃ نکلتی ہے، مگر وہ اپنی زکوٰۃ میری کمائی سے دیتی ہیں، تو کیا ان کی زکوٰۃ پوری ہو جائے گی؟ کیونکہ وہ خود ورکنگ وومن نہیں ہیں بلکہ ہاؤس وائف ہیں. بیٹا دے رہا ہے یا شوہر دے رہا ہے؟ بیٹا. بیٹا ماں کو اگر کوئی چیز دے دی اس نے تو ماں کو مالک بنا دیا، اس میں سے وہ دے سکتی ہے. یا یہ بیٹا کہہ کے دے رہا ہے کہ اماں اس میں سے آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتی، تو پھر وہ نہیں. اگر آپ نے ماں کو دے دیا ہدیے کے طور پر یا خرچ کے طور پر اور ان کو آپ نے مالک بنا دیا تو وہ اس رقم سے دے سکتی ہے. اسی طرح شوہر بیوی کو دے دے پیسے اور مالک بنا دے کہ تمہیں اختیار ہے، تو پھر وہ اس سے دے سکتی ہے. اور وہ کہے کہ نہیں، اس صرف گھر کا خرچہ کرنا ہے اور کچھ نہیں کر سکتی، پھر نہیں دے سکتے. تو یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ ماں کو جو پیسے دیتے ہیں وہ ہدیہ کرتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، یا صرف خرچ کے طور پر دیتے ہیں. تو آپ بتا دیں اماں جان یہ خرچ کے لیے ہے، اس میں سے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتی. تو پھر وہ اپنے سونے میں سے کچھ حصہ بیچ کے زکوٰۃ دیں. اور اگر آپ نے ماں کو تحفے کے طور پر دے دیے تو ماں ہو گئی مالک، وہ خرچ کر سکتی ہے. ان کا اگلا سوال کہ میرا کاروبار برتھ ڈے پارٹی سپلائز کا ہے، تو اس میں کچھ ڈسپوزیبل پلیٹس، کپس اور بینرز وغیرہ ہوتے ہیں جس پر کارٹون بنے ہوتے ہیں، تو کیا وہ چیزیں بیچنا جائز ہے؟ جب آپ کو خود شک ہو رہا ہے تو پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایسی چیزیں نہ رکھیے نا اپنے پاس. ایسا کارٹون جس میں شکل واضح ہو رہی ہے وہ نہ ہو. قادی لائن ہے اور اس سے شکل واضح نہیں ہو رہی، وہ اور بات ہے. تاکہ آپ کے پاس سے لوگ جائیں، چاہیے ان کو پتہ ہے کہ یہاں وہ چیز نہیں ملے گی. آپ وہ چیز رکھتے کیوں ہیں؟ اب سوال تو پھر بہت سے بنتے ہیں. کہیں جی شراب نہیں رکھنی ہے لیکن سود کھانا ہے، شراب دکان پہ نہیں رکھنی ہے مگر سود کھانا ہے. تو لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ جی سود بڑا گناہ ہے یا شراب بڑا گناہ. تو ہم لوگ سوالوں میں پڑھ کے بتائیے، اس طرح کے سوالوں میں پڑھ کے اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ اگر مجھے واقعی اللہ کا ڈر ہے تو پھر میں ہر نافرمانی سے بچنے کی کوشش کروں. وہ لباس ہو، وہ گلاسز ہو، اس طرح کی کراکری ہو، گھر میں فرنیچر ہو. اب آپ کیا تو بسکٹ کارٹون بنا کے دیے جا رہے ہیں، بچوں کو کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں. میں پہلے ہی دکھی ہوں اس معاشرے کی ان حرکتوں سے، اور سوچ میں رہتا ہوں کہ میں کیا کیا کروں، کس طرح لوگوں کو روکوں کہ وہ دوزخ میں نہ جائیں. کوشش ہے میری، میں اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بچانے کے لیے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھ پر بھی کس کس قسم کے الزام لگائے جا رہے ہیں. ایک طرف تو وہ حال ہے کہ لوگ میرا نام لے کے، اللہ نے مجھے وہ عزت دی ہے کہ لوگ میرا نام لے کے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، یا میرے عقیدے پہ حملے ہو رہے ہیں، مجھے ہی متنازع بنایا جا رہا ہے. تو مجھے بتائیں میں اس معاشرے میں کیا کروں؟ اب میں دل برداشتہ ہو کے الگ ہو کے بیٹھ جاؤں کہ نہیں جی یہ تو سدھرنے والے نہیں، تو پھر میں اور زیادہ مجرم ہو جاؤں گا کہ میں نے اپنی کوشش کیوں چھوڑ دی. میرے حصے کا کام مجھے کرنا ہے، باقی پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. مجھے نہ کسی کی گالی کا خوف، نہ کسی کے پتھر کا خوف. میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کے رسول کے لیے. باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. میں عند اللہ، عند رسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سے ہی ہوں. کوئی مجھے لاکھ غلط سمجھتا رہے. تو کوشش کریں نا ہم. اب آپ اپنی دکان پہ وہ چیزیں رکھیں بھی اور پھر کہوں کہ میں جائز کر دوں، کہاں سے جائز کروں میں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
ان کا اگلا سوال کہ تجارت کے مسائل کے بارے میں اگر آپ کی کوئی کتاب ہے تو براہ کرم بتا دیجئے تاکہ حلال کمائی کرنا آسان ہو سکے۔ میری ایسی کتاب نہیں مگر علماء اہل سنت کی پورے چیپٹر ہیں بہار شریعت میں، تجارت کا پورا ایک چیپٹر الگ سے رسالہ ہے، اور کتنے ہیں اردو انگلش میں بہت چھپے ہوئے ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میری ابھی اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ بد نگاہی سے کیسے بچا جائے، کیونکہ آج کل انٹرنیٹ پر فحش مناظر بہت ہی آسانی سے ایک فون یا ماؤس کلک پر دستیاب ہوتے ہیں، رہنمائی فرما دیجیے۔ اس میں آپ کی انگلیوں کو اختیار ہے یا نہیں ڈیلیٹ کرنے کا، اسکرول کرنے کا؟ جی، لیکن اگر میں دیکھوں گا تو پھر لازمی بات ہے میں کہوں کہ نہیں جی میں کیسے بچوں، تو دیکھ کیوں رہا ہوں؟ عجیب بات کر رہے ہیں بھائی، میرے ہاتھ میں ہے، مجھے اختیار ہے، میں کتنی چیزیں ان پہ بلاک کر سکتا ہوں، سٹاپ کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں کہ جی کیسے بچوں، تو بچنا مجھے ہے، مجھے کوشش کرنی پڑے گی۔ میں اگر کوشش نہیں کروں گا تو پھر میں نہیں بچ پاؤں گا۔ بازار میں جا رہا ہوں میں، اگر وہاں پر خواتین بے پردہ گھوم رہی ہیں تو میں نگاہیں ہٹاؤں گا، نہیں ہٹاؤں گا تو پھر میں پوچھوں جی کیسے بچوں، نگاہ ہٹانا بھی نہیں چاہتا ہوں اور بچنے کا طریقہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو دو باتیں ہو گئی نا۔ پھر سوچئے کہ چاہتے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، جن کو بچنا ہوتا ہے نا وہ خود کوشش کرتے ہیں۔ موریشیس سے محمد فضل رسول قادری صاحب کا پیغام کہ حسب معمول اس ماہ مقدس میں خاص دعا کی ضرورت ہے، موریشیس میں دوبارہ کورونا وائرس کا حملہ ہوا ہے۔ بہت شکریہ آپ نے پیغام بھیجا، صرف موریشس میں ہی نہیں بہت سی جگہوں پہ، کیونکہ رمضان قریب آ رہا ہے، پھر آگے آ جائے گا۔ مسلمانوں کے حوالے سے سازش لگتی ہے، اللہ جانے حقیقت کیا ہے۔ ہم سب کوئی دعائیں کرنی ہیں، دعاؤں سے پہلے ہمیں توبہ بھی تو کرنی ہے نا مولانا۔ آپ بھی، آپ کے علاقے میں بھی، یہاں بھی، دوسری جگہوں پہ بھی ہم نے اپنے احوال نہیں بدلے۔ اب رمضان آئے گا، خوب ملاوٹ والا مہنگا کر کے مال بیچیں گے، ساتھ میں مسجد کا بھی خیال رہے گا کہ نماز کے لیے جانا ہے، روزے کے وقت کا بھی خیال ہوگا، اور ساتھ میں جھوٹ بھی بول کے مال بھی روزے کی حالت میں بیچا جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں نا، ہم نے واقعی اگر توبہ کی ہوتی تو ہم سے بلائیں ہٹتی، ہم نے توبہ نہیں کی۔ بہت سے لوگوں نے شروع میں کچھ دن آپ نے دیکھا ہوگا اذانیں دی تھیں، کچھ لوگوں نے راشن بانٹے تھے، لوٹنے والے بھی تو تھے، جو 5 روپے کا ماسک 50 روپے میں دے رہے تھے وہ بھی تو تھے، اور وہ بھی شاید اذان کہہ رہے ہوں گے گھر میں، وہ بھی جو کہہ رہے تھے کہ جی یہ حرام مال کھانے کی وجہ سے اس طرح وبائیں آتی ہیں، وہ بھی حرام کی کمائی میں لگے ہوئے تھے۔ لوٹ مار بھی ہوئی، کرپشن بھی ہوئی، اور کچھ لوگوں نے توبہ بھی کی، نیکی بھی کی۔ معاشرے میں دونوں مثالیں موجود ہیں۔ اس وقت واقعی تیسری لہر جو اس کی اور جس طرح وہ شدت سے ہے، اب ہمارے ہاں تو چلتا ہے نا کہ اگر مخالف نے ریلی کرنی ہے تو شور مچاؤ کورونا کا، خود کرنی ہے تو ذکر چھوڑ دو، یہ بھی ہمارے ماحول میں چل رہا ہے۔ لیکن ہم سب کو احتیاط بہرحال کرنی ہے، ہم لوگ احتیاط نہیں کر رہے، احتیاط ضرور کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان وباؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگلا سوال لاہور سے حماد صاحب کا ہے، بہن بھائیوں کے ایک دوسرے پر حقوق یا فرائض ہیں، کچھ بیان فرما دیجیے۔ جی بالکل ہیں، بھائی کے بہن پر، بہن کے بھائی پر بالکل ہیں، ہر ایک شخص کے حقوق بھی ہیں، ہر ایک کے فرائض بھی ہیں، کوئی بھی رشتہ ناتا ہو، اولاد ہیں، بہن بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، دوست ہیں، پڑوسی ہیں، محلے دار ہیں، سب کے حقوق ہیں۔ اس کی تفصیل آپ کو صرف یہی ہے کہ جی میں ایک لفظ کہہ دیتا ہوں تمام رشتوں کے لیے، غیرت باقی رہے۔ ہمارے ہاں سے غیرت نکلتی جا رہی ہے، اور غیرت نکلنے کی وجہ وہ غذائیں ہیں مشکوک یا حرام یا ناجائز جو ہم کھاتے ہیں۔ ہمارے حلق سے نیچے غلط لقمہ اترتا ہے نا، وہ بے غیرت بھی بنا دیتا ہے، بے ضمیر بھی بنا دیتا ہے، بد اخلاق بھی بنا دیتا ہے۔
بدگوئی یعنی بری گفتگو کرنے والا بھی بنا دیتا ہے. تو ہماری کمائی جو کام کر رہے ہیں وہ بھی، جو کما رہے ہیں وہ بھی اگر حلال ہوگا تو یقیناً لقمہ حلال جائے گا تو غیرت رہے گی. اور اگر مشکوک اور غلط غذائیں کھائیں گے، آپ کے ہاں مری ہوئی مرغی شادیوں میں کھلائی جاتی ہے. خود بتایا انہوں نے کہ جی اگر زندہ لوگ ہیں تو 500 روپے، مری ہوئی لوگ ہیں تو 250 روپے. یہ لفظ سننے کو ملے ہیں مجھے، جن کے ساتھ بیتی ہے انہوں نے سنائے ہیں، نام بھی بتایا کہ کس نے یہ کہا. تو جس معاشرے میں یہ ہو رہا ہوگا تو بتائیے. اور جو چیزیں پھینکنے کی ہوتی ہیں ان سے بھی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، کھلائی جا رہی ہیں. کیا اس کے باوجود ہم کہیں کہ ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں وباؤں سے حفاظت ملے؟ ہم تو خود اپنے آپ کو بنا رہے ہیں ایسا کہ وبائیں آئیں. مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے. ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. ہمارے حالات جو ہے نا وہ بہت بگڑ چکے ہیں. ان کا اگلا سوال کہ مساجد اور مدارس میں کورونا کی وبا نہیں پھیلی بلکہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، تو کیا یہ واقعات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کورونا کے اس آزمائش یا عذاب میں مساجد میں ہی پناہ ملے گی؟ جی، جب کورونا شروع ہوا تو سب سے پہلے یلغاری یہ کی گئی کہ مسجدیں بند کرو. میڈیا ہاؤس والے چیخ رہے تھے. خود وہ کانفرنس یعنی ایک پریس کانفرنس ہوتی تھی نا تو 50 ارد گرد کھڑے ہوتے تھے. سوشل ڈسٹینسنگ، سماجی فاصلہ. سماجی کیا، وہاں پر تو کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہیں تھا. اور وہی چیخ رہے تھے مسجدیں بند کرو، مسجدیں بند کرو. بلکہ مسجدوں سے نہیں بھاگنا تھا، مسجدوں کو بھاگنا تھا، مسجدوں کی طرف بھاگنا تھا. تو یہ جو غذائیں ہیں نا غلط قسم کی، ہمارے ہاں صفائی ستھرائی کا خیال نہیں ہے. جس طرح دنیا میں رکھا جاتا ہے، وہاں پر اگر فصل خراب ہو جائے پھینک دی جاتی ہے، یہاں تو باقاعدہ بیچی جاتی ہے. وہ بھی گوشت بیمار بھی بیچ دیا جاتا ہے. کون چیک کرتا ہے؟ ہمارے ہاں کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے؟ اللہ کی پناہ. تو مساجد کے حوالے سے اب بھی دیکھ لیجئے گا آپ، کیونکہ وہ پیڈ ہوں گے اور وہ چیخیں گے. لیکن یہ کہ مسلمان کا ایمان کمزور نہیں ہے. میں یہی کہوں گا اپنے تمام مسلمانوں سے، غذاؤں خاص طور پر جن غذاؤں پہ شک ہے بچیے ان سے. میں آپ سے کہوں گا یہ جو برائلر چکن ہے یہ نرے کیمیکلز ہیں، اور اس کی فیڈ دیکھیں، بچیں ان سے. نقلی انڈوں سے بچیں، شیور کے انڈوں سے بچیں، دیسی اصلی غذائیں کھائیں. آپ کہیں گے کہاں سے ملیں گے؟ 2 چوزے لا کے پال لیجئے، مہینہ لگے گا آپ کے گھر میں، چوزے بھی بہت ہو جائیں گے، انڈے بھی آتے رہیں گے. لیکن ہم لوگ عادی ہو گئے نا، یوریا آ گئی اصلی کھاد کی بجائے، کیڑے، گٹر کا پانی. آپ کے گھروں میں گٹر کے پانی دیے جا رہے ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے. تو جتنا ہم صفائی ستھرائی سے، حلال سے اور بہتری سے، پاکی سے دور رہیں گے بلائیں زیادہ ہوں گی. ہم سب صفائی ستھرائی پاکیزگی کا خیال رکھیں. باقی یہ کہ اسکولوں میں بچے ہیں، بہت سی احتیاط نہیں ہوتی ہوگی وہاں صفائی کا اگر نہیں ہوتا ہے. اب یہ کہ گورنمنٹ کے ہیں، کسی جگہ پہ کوئی قانون ہے، کسی جگہ پہ کوئی قانون ہے. نہیں سمجھ آ رہی کس طرف جا رہی ہے دنیا بھر میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں باہر کے کہتے ہیں نا مہذب معاشرہ. اب مہذب معاشرے کی کوئی اب دوبارہ بات کرے گا تو میں پوچھوں گا ثنا خان تہذیب مغرب کہاں ہے؟ وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی تو دیکھیے. وہاں پہ ریلیاں نکل رہی ہیں پابندیوں کے خلاف، شور مچا رہے ہیں، لوگ تنگ ہو گئے. اور کتنے لوگ کنگال ہو گئے، کتنے بزنس ختم ہو گئے، کتنے سفید پوش لوگ جو ہیں وہ خاموش ہیں، لیکن ان کی حالت کیا ہو گئی ہے اس کورونا کی وجہ سے. یہ پورا 1 سال زیادہ ہو گیا، 1 سال سے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ بچا لے. ہم اگر سدھر جائیں گے تو بچ جائیں گے، ورنہ جو کچھ حال ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے. بچوں کی فکر ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ کتنی احتیاط، یونیفارم میں ہے، کہاں کہاں. لازمی بات ہے بچوں کو بہت زیادہ سینس نہیں، لیکن بہت سی بازار وغیرہ میں کوئی اس کی پابندی نظر نہیں آ رہی. ریسٹورانٹ کھلے ہوئے ہیں،
آپ جائیے، رات کو بیٹھے ہوئے لوگ، جہاں کہیں کسی نے بھتہ دے دیا اس کو کچھ نہیں کہا جا رہا. تو یہ اصل میں جب تک سب من حیث القوم، ایک قوم کی حیثیت سے ہم سب مل کر اپنی یعنی بھلائی کی طرف نہیں جائیں گے، مسئلے حل نہیں ہوں گے. اگلا سوال ان کا کہ میں نے ٹی وی پر ایک عالم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کو حکم دیا کہ جو قبر زمین سے اوپر ہے اس کو زمین کے برابر کر دیں. اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. میری کتاب قبر کے احکام اور آداب اردو میں ہے، انگلش ٹرانسلیشن جب ہو فائنل ہوگا آ جائے گا، وہ پڑھ لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسلمان کی قبر کے لیے ایسا کہا؟ ہاں، جو مشرکین تھی انہوں نے قبروں پہ بت بنائے ہوئے تھے. آج بھی چلے جائیں آپ کسی غیر مسلم قبرستان میں، وہاں پر کیا کیا چیزیں بنائی جاتی ہیں ان کے لیے ہے. لیکن بنا علی القبر، بنا للقبر، بنا فی القبر، آپ لوگ ان چیزوں کے بارے میں نہیں سمجھتے. صرف کسی کے جملے پڑھ لیے اور اس پر آپ نے بات کر لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی تو قبریں بنتی تھیں، صحابہ کے سامنے ہی تو قبریں بنتی تھیں. کون سی ایسی قبر بن گئی تھی جو غلط تھی؟ لازمی بات ہے وہ پہلے سے بنی ہوئی غلط لوگوں کی قبریں. تو آپ سمجھیے، کیونکہ آج بھی ان کا رواج یہی ہے، کسی پہ وہ اسٹیچو بناتے ہیں، کسی پہ کچھ بناتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ان قبروں کو کیا تھا. مسلمان قبروں کے حوالے سے وہ بات نہیں ہے. تاہم مزید تفصیل پڑھنی ہو، اگر آپ مزارات کے خلاف ہیں یا قبر کے اوپر جو نشان بنائے جاتے ہیں ان کے، تو میں نے پوری تفصیل اپنی کتاب قبر کے احکام اور آداب میں لکھی ہے، پڑھ لیجئے گا. اگلے سوالات شکیلہ فیاض صاحبہ کے ہیں. ان کا پہلا سوال کہ جب اذان کا وقت ہوتا ہے، کئی مساجد کی اذانیں ایک ساتھ شروع ہو جاتی ہیں، ایک ساتھ ہونے والی اذان کا جواب دینے کا طریقہ کار عطا فرما دیجیے. جو پہلی اذان آپ نے سنی ہے اس پہ دے دیں. ہم کلمات کا احترام کرتے ہوئے سب سنیں گے، لیکن اذان آپ نے ایک اذان کا جواب اگر صحیح دے دیا تو کافی ہو گیا. اور ان کی دوسری بات کہ وہ واقعہ بتا دیجئے جب آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلے تھے اور کوئی نہیں تھا. یہ واقعہ آپ نے ایک نعت خواں عمران بھائی کے پروگرام میں عنایت فرمایا تھا، اب نہیں مل رہا. وہ ڈھونڈ کے کہیں چڑھا دینا. میں اپنی باتیں وہ انٹرویو لینے آئے تھے تو انہوں نے لے لیا تھا. یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہے تو اس کا وہ کوئی ان کو وہ بتا دیجیے گا. ٹریگر میں لنک موجود ہے، ٹریگر میں چل رہا ہے ساتھ ساتھ. تو اکاڑوی اسپیچز نیٹ ورک کے نام سے یوٹیوب پر چینل ہے، اس پہ آپ کو مل جائے گا. اور یہ جو پروگرام ہے نا، یہ صرف سوال و جواب، ایسے سوال جن سے مجھے، آپ کو، سب کو فائدہ ہو. ذاتیات پہ نہ جائیں، خوابوں پہ نہ جائیں، پرسنل ہو کے کسی کے بارے میں سوال نہ کریں تو ماحول اچھا رہے گا. ہمارے 2 پیج تو آلریڈی بند ہو چکے ہیں آپ کے سوالوں کی وجہ سے. اب میں جواب تو دوں گا جب سوال آئے گا. اب جس طرح آج میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسے سوال آئے، لیکن آئے تو اب جواب تو مجھے دینا ہے. نہیں دوں گا تو کہیں گے لیجیے جی جواب نہیں دیا. کیونکہ اس وقت جو اصل بات ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ کیا ہے، ٹیمیں بٹھائی گئی ہیں باقاعدہ، کچھ اپنے حمایتیوں کی، کچھ مخالفوں کی، لوگوں نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں. معاف کیجیے گا، میری کوئی ٹیم نہیں ہے. یہ صرف یہ چند افراد ہیں جو یہ پروگرام کرتے ہیں یا میری تقاریر کو. الگ سے کوئی ٹیم نہیں بٹھائی ہوئی جو روز پوسٹ چڑھائے، کوئی جی میری تعریف میں لکھے، کوئی میری مخالفت میں. لوگوں نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں. اب وہ باقاعدہ یلغار کرتے ہیں. اب جس طرح عبارت فہمی نہیں آتی، سننے میں سمجھ نہیں آتی کہ کہا کیا ہے، سنو تو سننا نہیں ہے، بس اعتراض شروع کر دیا. اور دوسروں نے تو باقاعدہ جو جسنا تلواریں نکال کے رکھی ہوئی ہیں، موقع ملے صحیح اور شروع ہونا ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے آپ محبتیں نہیں بانٹ رہے، آپ نفرتیں بانٹ رہے ہیں.
آپ آپس میں اپنوں کو لڑا رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لوگ آپ سے کٹ جائیں، بجائے اس کے کہ آپ جوڑیں، آپ توڑ رہے ہیں. ایسی باتیں نہ کیا کیجیے. مجھے بھی اور آپ سب کو ضرورت ہے کہ ہمارے اندر غلط فہمیاں نہ آئیں، اور ہم خود غلط فہمیاں ڈالیں تو بتائیں پھر ہم کتنے بڑے مجرم ہوں گے. آپ خام خواہ کسی کو کسی سے بدگمان کریں، وہ رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، اس نے وہ بات نہیں کی اور آپ اس کے حوالے سے کر دیں، دوسرے کا ذہن خراب ہو گیا. ذمہ دار کون ہوگا؟ کتنا بوجھ وبال آئے گا. ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم صحیح راستے اور صحیح طریقے اختیار کریں. یہ بہت ہو گیا. مثال کے طور پر ایک شخص کے بارے میں یقین ہے، پکا یقین ہے کہ یہ صحیح العقیدہ سنی ہے کوئی، لیکن اس کے بارے میں کوشش کرنا کہ اس کو غلط قرار دیں، تو بتائیے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر کسی نے کسی خاص بات کے بارے میں کچھ کہا ہے، اس کو نہیں لینا، پوری ذاتیات پہ آ جائیں گے اور پتہ نہیں کیا شروع ہو جائیں گے. یہ رویے اچھے نہیں ہیں، میرے بارے میں ہوں یا میری طرف سے کسی کے بارے میں ہوں، دونوں طرح درست نہیں ہوں گے. ہمیں صحیح رویوں کو اپنانا چاہیے. اگلے سوالات فرقان محمود صاحب کے ہیں. ان کا پہلا سوال کہ ضروریات اور عقائد اہل سنت بیان فرما دیجیے. یہ چیز آپ لوگ کہتے ہیں بیان فرما دیجئے، آپ میری تقریریں سنا کیجئے. ہزاروں تقریریں، ساری ضروریات دین پر، عقائد پر ہی ہیں، کتابیں ہیں علماء کی. آپ چاہیں کہ میں 2-3 جملوں میں بیان کروں، وہ نہیں ہو سکتا. صرف یہ ہے کہ قرآن و سنت پر قائم رہنا ہے. قرآن و سنت کا ترجمہ اور تشریح وہی جو علماء حق کی ہے، غیروں کی نہیں پڑھنی ہے. ضروریات دین جو ہیں ان کو ماننا ہے. آپ ایمان مفصل، ایمان مجمل کی شرح پڑھ لیجئے. یہ عقائد کے بارے میں ہمارا اسلام، مولانا خلیل خان برکاتی کی بڑی مشہور کتاب تکمیل الایمان، شیخ محقق کی کتاب کا ترجمہ ہو چکا. اسی طرح چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی علماء کی طرف سے آپ کے لیے لکھی گئی ہیں کہ کون سی بنیادی باتیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے. تو تقاریر بھی اسی موضوع پر ہوتی ہیں. یہی آپ کو عقیدے اصلاح کے لیے سب کچھ بتائے جاتے ہیں. تو وہ تفصیل ہے پوری. یا تو یہ کہ لیکچر سیریز شروع کی جائے اور پھر اس میں بتایا جائے. تاہم مختصراً میں نے بتایا، ہو سکے تو وہ ہمارا اسلام اردو انگلش دونوں زبانوں میں پڑھیے گا اسے. ان کا دوسرا سوال کہ تقلید کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تقلید کی جی. اس کا جواب بھی پہلی بار نہیں دے رہا ہوں، بار بار دے رہا ہوں. کسی کو دین کا سچا عالم مان کر، جب اس کو عالم مان لیا کہ یہ عالم دین ہے اور جو بات کرے گا قرآن و سنت کے مطابق کرے گا، سچا ہے اور صحیح ہے، اس سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا. یاد رکھیں تقلید عقائد میں نہیں ہوتی، فروعی مسائل میں ہوتی ہے. اصول جو ہے نا، اصول دین میں نہیں، فروعی مسائل میں ہوتی ہے. اس سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا، جو وہ جواب دے اس کو مان لینا اور اس پر اس سے دلیل نہیں مانگنا، کیونکہ یقین ہے کہ اس نے جو جواب دیا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق دیا ہے. اس کو تقلید کہتے ہیں. کسی سے دین کی بات پوچھنا فروعی مسئلے میں، کیونکہ عقائد میں تو تقلید نہیں ہوتی، عقائد میں اتباع ہوتی ہے. تو تقلید کا مطلب عالم دین سے بات پوچھنا اور بغیر دلیل کے اس کو مان لینا. بغیر دلیل کے ماننے کا مطلب کہ اس سے دلیل نہیں پوچھنا. اب آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں، تو آپ کو یقین ہے نا کہ میں قرآن و سنت کے مطابق دوں گا. اسی کو تقلید کہتے ہیں. تو جو لوگ عام آدمی ہے جو قرآن و حدیث سے، سنت سے خود مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا، اس کے لیے تقلید ضروری ہے، ورنہ وہ بہک جائے گا، وہ کوئی ایک راہ پر نہیں رہ سکے گا. تو چونکہ جو خود نہیں، تو یہ احسان ہے ان بزرگوں کا جنہوں نے ہمیں دین کی نچوڑ نکال کے دے دیا قرآن حدیث سے. اب امام اعظم ابو حنیفہ نے 83,000 اصول بنا دیے، ان سے آج تک کتنے کروڑ مسئلے نکل چکے ہیں، ہم لوگ جواب دے رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی محنتیں ہیں، اسی کو تقلید کہتے ہیں.
یہ عامی کے لیے تو بہت ضروری، عام شخص کے لیے تو بہت ضروری، لیکن جو خود صحیح مسئلہ معلوم کر سکتا ہو. اب دیکھیں غوث اعظم کتنے بڑے عالم، وہ بھی مقلد ہیں. داتا حجویری کتنے بڑے عالم، وہ بھی مقلد ہیں. خواجہ غریب نواز کتنے بڑے عالم، وہ بھی مقلد ہیں. اب آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، ہم ان کو مجدد اعظم کہتے ہیں، وہ بھی مقلد ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنہوں نے پورے ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلایا، مغلوں کے زمانے میں آئے تھے، وہ بھی مقلد ہیں. تو عام آدمی جب اتنے بڑے بڑے علماء مقلد، تو پھر میں اور آپ کیا ہوں گے؟ تو یہ تقلید ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے جو خود مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا. ان کا اگلا سوال کہ صلاۃ و سلام میں نے دیکھا ہے جمعے کے بعد کہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ مسجد سے چلے جاتے ہیں نماز کی ادائیگی کے بعد، تو ایسا کیوں ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے. جو نہیں پڑھتے ہیں وہ جانے، جو پڑھتے ہیں وہ ثواب کماتے ہیں. کسی کو جلدی ہے وہ چلا گیا، یا کوئی نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا مسئلہ ہے. لیکن صلاۃ و سلام، اور پھر حدیث شریف میں ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجو، میں خود سنتا ہوں. تو جمعے کے دن کثرت کرنی چاہیے. ان کی برکت سے ہمیں سب کچھ ملا ہے. ساری دنیا کو سلام کرتے ہیں، تو جن کی برکت سے سب کچھ ملا ان کو سلام زیادہ کرنا چاہیے. بلکہ تو میں جو چلے جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ سارے نہیں پڑھنا چاہتے، یا وہ ہو سکتا ہے کسی کو جلدی ہو، یا کہیں کسی مسجد میں زیادہ دیر تک پڑھا جاتا ہو تو وہ پورے میں شامل نہیں رہ سکتے، کیا وجہ ہے. لیکن جو پڑھتے ہیں وہ ثواب حاصل کرتے ہیں. اللہ سب کو توفیق دے. آمین. اگلے سوالات بنت ہاشمی صاحبہ کے ہیں کہ 13 شعبان المعظم کو عرفہ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ نیز اس فاتحہ میں عرفہ سے کیا مراد ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اب بھی بتا رہا ہوں. یہ مشہور ہے، فاتحہ نام رکھ دیا گیا. اصل چیز ایصال ثواب. وہ 11ویں نام رکھیں، چھٹی رکھیں، کنڈے رکھیں، 21ویں رکھیں یا 25ویں رکھیں، یہ سب نام ہیں. عرس، برسی، چیلم، ایصال ثواب اصل چیز ہے. 14ویں تاریخ کو جو آگے 14واں دن گزار کے 15ویں شب آئے گی، اس میں مشہور ہے کہ باقاعدہ لسٹیں تیار ہوتی ہیں اور جہنم سے رہائی ملتی ہے بہت سوں کو. تو ایک دن پہلے ایصال ثواب کرنا، کیونکہ ایصال ثواب کرنے سے گناہ گار کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکوکار کے درجے بلند ہوتے ہیں. تو یہ ایک دن پہلے خاص طور پر ایصال ثواب کے ہمارے جو وفات پا گئے ہیں، اگر ان کا نام بخشے ہوا میں نہیں ہے تو شامل ہو جائے. یہ دعا ایصال ثواب. تو جو کرتے ہیں ایصال ثواب منع نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. اللہ توفیق دے. تو جو کرتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایصال ثواب کیا کریں. کچھ کھلا پلا کے کرتے ہیں، کچھ پڑھ کے کرتے ہیں، کچھ دعا کے ذریعے کرتے ہیں، کرتے سب ہیں، مگر یہ کہ کچھ لوگ مانتے نہیں. جب مانتے نہیں ہیں تو پھر ان کو فائدہ بھی نہیں ہوتا. تو ہم مانتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں. مستحقین کو کسی کو کپڑے دے دیں، کسی کو کھلا دیں، کسی کو راشن دے دیں، کسی کا علاج کرا دیں، کسی کو تعلیمی اخراجات دے دیں، جو بھی ہے. تو اس طرح ایصال ثواب کریں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. بے شک. ان کا اگلا سوال کہ کسی ضعیف العمر شخص کے دانت نہ ہونے کی بنا پر حروف قریب الصوت میں واضح فرق محسوس نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں نماز کی ادائیگی میں کوئی کراہت ہوگی؟ بھائی وہ امامت تو نہیں کرا رہا نا، خود پڑھ رہا ہے نا، جی. اور اپنی طرف سے کوشش میں صحیح پڑھ رہا ہے، اس کے لیے نہیں. یہ تو امامت کرائے تب ہوگا مسئلہ کہ اس سے حروف صحیح ادا ہوتے ہیں یا نہیں. تو دوسروں کی نماز، لیکن خود پڑھ رہا ہے. ایک شخص معذور ہے، مجبور ہے، اس کا حکم اور ہے. جان بوجھ کے کرے تو حکم اور ہے. اور وہ حروف صحیح، یعنی اگر اس کے وہ دانت ہوتے تو صحیح ادا کرتا تھا. ایک یہ کہ شروع سے ہی غلط کرتا تھا، وہ حکم اور ہوگا. اس پہ بدگمانی نہ کی جائے.
ان کا اگلا سوال کہ شب برات کے نوافل مغرب کے سنت و نوافل کے بعد ادا ہوں گے یا فرض نماز کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں؟ جی، فرض نماز کے بعد جو سنت مؤکدہ 2 نفل ہیں ان کے بعد۔ ان کا اگلا سوال کہ مہینے کی پہلی جمعرات کو نوچندی جمعرات کیوں کہا جاتا ہے؟ نوچندی کا معنی نہیں معلوم؟ نئے چاند، نو کا مطلب نیا، چندی ہو گیا۔ کھولے دروازہ، آپ کو کہا کہ دروازہ کھولے رکھیں۔ نوچندی کا مطلب ہوتا ہے نئے چاند، تو وہ چاند کی پہلی یعنی نیا چاند آیا تو اس کی وہ پہلی جمعرات ہوتی ہے، اس لیے اس کو نوچندی کہہ دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس میں ان کو نوچندی کے لفظ پہ دھیان نہیں دیا ہوگا، تو وہ نیا چاند ہے تو اس کی وہ پہلی جمعرات۔ اگلے سوالات فرقان صاحب کے ہیں۔ ختم پڑھتے وقت ہم کھانے کا کچھ حصہ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور باقی کھانا کچن میں رہتا ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ وہ لے جا کے اس میں مکس کر دیا جاتا ہے پڑا ہوا، تاکہ اور برکت ہو جائے۔ اصل چیز نیت ہوتی ہے، کھانا سامنے رکھ کے پڑھنے کا ثبوت حدیث میں موجود ہے، تو وہ رکھتے ہیں اور پھر جا کے اس میں مکس کر دیتے ہیں۔ اصل چیز نیت ہے، نہ بھی رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، رکھ لیں تو بھی کوئی غلط نہیں۔ اگلا سوال تزکیہ نفس تصوف سے کیا مراد ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ تزکیہ کا مطلب پاکی حاصل کرنا۔ جو بندہ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہے اور یہ چاہے کہ میں اچھا ہو جاؤں، میرا ظاہر بھی اور میرا باطن بھی، یہ جو دل پہ میل چڑھ جاتی ہے نا، زنگ چڑھ جاتا ہے غلط خواہشات، غلط سوچوں سے، تو وہ یہ تزکیہ حاصل کرنا، یہ صحبت، اللہ والوں کی صحبت۔ پھر وہ کچھ پڑھنے کو دے دیتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں تو چوٹ لگتی ہے نا، تو جس طرح زنگ اتارنے کے لیے چوٹ لگائی جاتی ہے، اسی طرح یہ اللہ کا رنگ چڑھانے کے لیے الفاظ کی ضرب لگائی جاتی ہے۔ تو تزکیہ کا مطلب پاکیزگی حاصل کرنا، ذہن میں بھی، قلب میں بھی، ظاہر و باطن کو اجلا کرنا۔ تو یہ اللہ والوں نے، صوفیاء نے کچھ ٹریننگ کے لیے طریقے بتائے تاکہ لوگوں کو شوق ہو اور وہ اپنے آپ کو اچھا کریں، اخلاق سنواریں، گفتگو سنواریں، اپنے احوال کو درست کریں۔ اگلا سوال جاوید احمد صاحب کا ہے۔ کیا ایک ہی وقت کی نماز 2 مرتبہ ادا کر سکتے ہیں، جیسے کہ کسی مسجد میں ظہر کی جماعت پہلے ہو رہی ہے اور بعد میں دوسری مسجد میں اتفاقاً پہنچے تو اس وقت بھی اس میں نفل کے طور پر شامل ہو سکتے ہیں۔ نشست کے آخری سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک یہ آج کا سوال ہے اور ایک گزشتہ وہ نشست کا۔ صرف دیکھنا تھا پرویز صاحب آئے یا نہیں، اگر آئے ہو تو بلا لیں ورنہ پھر بند کر لیں۔ جی، احسن علی صاحب کا سوال کہ رشتے کے سلسلے میں خواتین کا اپنی بیٹیوں، والدین کا اپنی بیٹیوں کی تصویر لڑکے والوں کو دینا کیا شرعاً جائز ہے؟ اس معاملے میں صرف شریعت نے جو کہا ہے کہ وہ ایک جھلک دیکھ لے، لڑکی کو پتہ نہ چلے، تاکہ اس کو یہ نہ ہو کہ بھی مجھے دیکھا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں ان چیزوں کا حشر کر دیا گیا ہے۔ یہ جس طرح باقاعدہ ٹرے لگوا کے اس کو بلانا، سجانا، یہ عجیب سی حرکتیں ہیں۔ عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے، دوسروں کی دل آزاری بھی بعض مرتبہ ہوتی ہے، بہت ہی برا حال ہے۔ میرا تو یعنی باقاعدہ بس چلے تو اس پہ کارروائی کی جائے باقاعدہ سختی سے۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ مجبوری ایسے ہم نے حالات بنا لیے، اور لڑکی کو پتہ نہ ہو، خاموشی سے کسی اس کو ایک جھلک دیکھ لی، اتنی اجازت ہے۔ باقی یہ جو آج کل ہو رہا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، میں بہت اس میں تلخ ہو جاؤں گا کیونکہ مجھے یہ چیزیں گوارا نہیں ہے۔ وہ لڑکی کو دیکھتے ہیں اس طرح جیسے پتہ نہیں ٹٹولتے ہیں ایک ایک چیز کو۔ وہ جس لڑکے کے لیے گئے ہیں وہ لڑکی اس کو ریجیکٹ کر دے تو اس کو اختیار نہیں ہے لڑکی کو کہ جی اس کی ناک موٹی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا فلاں۔ مرد کے لیے الاؤ ہے، جو مرضی اعتراض کرے۔ اور وہ جو خاتون ہے، وہ لڑکے کی ماں یا بہن ہے، جا کے اعتراض کر رہی ہے اس لڑکی پر، خود اس کا رشتہ ہے، اس پر اعتراض کیا جائے گا، اس کو کیسا لگے گا؟
پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے لوگوں کو، ہم نے عجیب سی یہ چیزیں بنا لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ حدیث نے 4 چیزیں کہیں تو انہی کے دائرے میں رہیں اور اسی طرح رہیں۔ وہ ماں جو تھی نا وہ بھی کبھی لڑکی تھی، وہ جو ساس ہے وہ بھی کبھی اس کے لیے بھی رشتہ آیا ہوگا، تو ان کو چاہیے عورتوں کی خود عزت کروائیں۔ یہ عورتیں ذلیل کر رہی ہیں، نہیں جی ناک اونچی ہے، جی آنکھ ٹیڑھی ہے، کان لمبا ہے، یا جناب یوں ہے۔ کیا ہے یہ باتیں؟ انہوں نے بنایا ہے کیا؟ بھئی آپ کو ٹھیک ہے پسند نہیں، آپ نے ایک جھلک دیکھی، آپ اس انداز میں تو بات نہ کریں نا کہ اگلے کی توہین ہو رہی ہو۔ اور جناب کتنی مرتبہ ٹرے سجا کے آئے گی، وہ کتنی مرتبہ کیا کرے گی؟ اچھا جی آج تو دیکھنے آئی ہیں بہنیں، کل پھوپھیاں دیکھنے آئیں گی، پرسوں خالائیں، یہ کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، بہت بری باتیں۔ شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ لڑکا دیکھنا چاہے تو کسی طرح سے ایک جھلک دیکھ لے، لڑکی کو پتہ نہ چلے، تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، یہ احساس نہ دلایا جائے کہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب نشست کے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں علامہ صاحب ایک فیک آئی ڈی جو کہ 3 گھنٹے پہلے ہی بنوائی گئی تھی یا بنائی گئی تھی، اس میں سے کسی نے پیغام بھیجا تھا، اور اسی طرح کا ایک پیغام ایک فیض بخش نام تھا اس آئی ڈی کا، اور اسی طرح کا ایک پیغام پیج پر کسی نے پوسٹ کیا ابو بکر اس نام کی آئی ڈی سے، دونوں کا سیم ہی پیغام تھا الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ، کہ آپ نے ایک حال ہی میں ایک نکاح پڑھایا اپنے کسی عزیز کا، تو وہاں آپ نے جو نکاح پڑھایا جس میں آپ نے یہ بھی پوچھا کہ دلہا کی پہلے سے تو کوئی شادی نہیں، یا پھر یہ شادی زور زبردستی کی بنا پر تو نہیں ہو رہی، یا پھر اس میں جہیز کی انوالومنٹ تو نہیں ہے۔ تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی جس کا آپ نے بدلہ نکالا، اور آپ جیسے عالم دین کو یہ باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی۔ اس کا جواب بھی دیا تھا، کیا ایک جواب، ابھی میں جواب اگر مجھے مل جاتا ہے تو جواب بھی ایک آپ کی معتقدہ نے اس کا بھرپور جواب دیا تھا دلائل کے ساتھ، کافی ایک طویل جواب تھا کہ پڑھ دیں اگر پڑھنا ہے تو، اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ دیں۔ کافی طویل ہے، وہ میں بولوں گا تو اس سے زیادہ طویل ہو جائے گا، وہ تو پھر مختصر ہوگا۔ جی فیض بخش صاحب اور دوسری ابو بکر، اگر آپ لوگ سن رہے ہیں، کیونکہ زین صاحب نے بتایا کہ وہ آئی ڈی 3 گھنٹے پہلے بنائی گئی تھی اس سوال کرنے کے لیے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پلانٹڈ یا پلانڈ جو بھی تھا پروگرام تھا۔ جنہوں نے یہ آئی ڈی بنائی ہے، اگر واقعی وہ مجھے جانتے ہیں تو ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے کبھی مجھے اس سے پہلے کوئی نکاح پڑھاتے ہوئے دیکھا سنا؟ اگر نہیں تو میرے پڑھائے ہوئے سینکڑوں نکاح کی ریکارڈنگ ضرور ہوں گی لوگوں کے پاس۔ جس پرٹیکولر نکاح کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس سے اور پہلے میں نے جتنے نکاح پڑھائے ہیں ان کی کہیں سے ریکارڈنگ حاصل کیجئے اور دیکھیے کہ یہی باتیں میں ہر نکاح میں کرتا ہوں یا نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ کیا آپ نے نکاح فارم کبھی دیکھا ہے گورنمنٹ کا چھپا ہوا؟ یہ نکاح فارم آپ نے کبھی دیکھا پڑھا ہے؟ نہیں تو میری آپ سے گزارش کہ ایک مرتبہ اس نکاح فارم کو پڑھ لیجئے، اور جو میں نے سوال کیے دولہا سے ہر نکاح میں پڑھ لیجئے کہ کیا اس نکاح فارم میں وہ سوال ہیں یا نہیں۔ میں نے اپنی طرف سے سوال نہیں کیے، وہ سوال سارے کے سارے اس میں موجود ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ نکاح کے وقت نہ پوچھے جائیں تو پھر کس وقت پوچھے جائیں؟ اتنا آپ چاہتے ہوں گے کہ پہلے الگ نشست کر کے پوچھے جائیں، تو پھر گواہی کیا ہوگی؟ اچھا چلیں جی میں نے الگ کر کے لڑکے سے پوچھا
اور اس نے کہا کہ ہاں جی میرا پہلے سے کوئی نکاح ہے یا پہلے سے کوئی بیوی ہے، تو اب باقی لوگوں کو اس کی اطلاع کیسے ہوگی؟ کیا میں اس سے کہوں کہ جی مجھے اس کی اجازت نامہ دکھائیں یا اس کا اندراج کرائیں؟ اندراج کرائیں گے، ہو سکتا ہے وہاں بتایا نہ ہو تو وہاں ہنگامہ کھڑا ہوگا۔ اب یہ طریقہ جتنے سوال کہ کیا، اب میرے سوال سن لیجئے اور نکاح فارم پڑھ لیجئے، کہ کیا آپ نے دلہن کے لیے کوئی ایگریمنٹ، لین دین، کوئی سامان کا، کوئی جائیداد کا کچھ بنایا ہے؟ کیا اس موقع پر آپ اس کو کوئی جائیداد وغیرہ دے رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس کے ساتھ ماہانہ نفقے کا، خرچے کا کوئی ایگریمنٹ کیا ہے؟ کیا آپ کی پہلے سے کوئی شادی ہے؟ یہ سارے سوال نکاح فارم میں نہ ہوں تو مجھے جو چاہیں سزا دے لیں۔ یہی سوال کیے جاتے ہیں، واضح کیا جاتا ہے۔ میرے اس نکاح پڑھانے کے طریقے کو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ سب چیزیں کلیئر کرتے ہیں اور آپ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اس نکاح فارم کو میں اسلامی نہیں، میں کہتا ہوں یہ شرعی نہیں ہے، یہ آپ کے ملک کا ہے، ان سوالوں کا جواب، تاکہ کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ سوال مجھ سے نہیں کیے گئے، مجھے بتائے نہیں گئے تھے، انہی کے سامنے وہاں اس پہ میں کراس لگاتا ہوں کہ جی یہ سوال۔ اچھا دوسرا مسئلہ سن لیں، نکاح سے پہلے جتنی شرطیں طے ہوتی ہیں وہ تو باطل ہوتی ہیں، کیونکہ نکاح ابھی ہوا نہیں ہے۔ میں یہ مسئلہ بھی ان کو واضح کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایگریمنٹ ہوا بھی ہے تو وہ نکاح سے پہلے ہوا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ اس پہ دستخط کرنے ہوں گے، کیونکہ وہ نکاح سے پہلے جو ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ ابھی نکاح تو ہے نہیں۔ نکاح کے بعد آپ اس پہ دستخط کریں تو اس کی قانونی حیثیت بھی ہوگی، شرعی حیثیت بھی ہوگی۔ یہ سب باتیں واضح کرتا ہوں، اور آپ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ میری کوئی دشمنی تھی ان سے۔ معلومات آپ کو ہیں نہیں، مجھ پہ ویسے آپ نے الزام لگانا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ میں تمام نکاح، جتنے بھی مجھ سے نکاح لوگ پڑھوائے ہیں، سب میں یہ سوال کرتا ہوں، پوری تسلی کرتا ہوں، کیونکہ لڑکی سامنے موجود نہیں ہوتی کہ کیا واقعی لڑکی خوشی سے راضی ہے، اس پر بھی ان سے جرا کرتا ہوں، گواہی لیتا ہوں، تاکہ یہ نہ ہو کہ زبردستی شادی کروائی جا رہی ہو۔ لڑکے سے بھی پوچھتا ہوں تم خوشی سے کر رہے ہو یا کسی کے پریشر میں، یہ ساری باتیں پوچھتا ہوں ہر نکاح میں۔ کوئی پہلا نکاح نہیں ہے، لیکن آپ نے شاید مجھے اس سے پہلے کبھی نکاح پڑھاتے دیکھا سنا نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو نکاح فارم کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ مجھ سے کوئی بدگمانی ہے آپ کو، وہ آپ اس کے لیے جو چاہیں کہیں، لیکن جو باتیں آپ کر رہے ہیں میں اس کا آپ کو واضح کر رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں، بلکہ اپنے ان لوگوں سے کہوں گا، یہ رفیع اللہ صاحب موجود ہیں، نکاح فارم جتنے بھی ہوتے ہیں یہ بعد میں فل کرتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کس کس نے ریکارڈنگ کی ہے۔ آپ کو یہ 5 سال پہلے کا بھی نکاح دکھا دیں گے، یہ تو ابھی آپ ریسنٹلی بات کر رہے ہیں نا، اور 3 گھنٹے پہلے آپ آئی ڈی بنا کر وہ چڑھا رہے ہیں، تو بھئی جو جواب آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے دیا ہے تو اس جواب کو پڑھ کے آپ نے کیا پھر پیش کیا؟ اس کے اوپر ایک اور نے کہہ دیا کہ جی آپ کی شاید کو خاندانی دشمنی، معاذ اللہ، بدگمانی تو آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ تحقیق نہیں کر رہے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، پہلے یہ بتا دیجئے۔ اگر واقعی غلط ہوں، جو آپ کہیں میں معافی مانگوں گا، میں جو آپ کہیں گے توبہ کروں گا، لیکن میری غلطی تو بتائی جائے۔ غلطی ہو تو کوئی کہیں گے نہیں جی آپ تو غلطی مانیں گے ہی نہیں، آپ تو اپنی بات کو غلط سمجھیں گے نہیں، تو مجھے بتا دیا جائے میں غلط ہوں تو میں بالکل تسلیم کروں گا۔ میں غلطی کو غلطی نہ کہنے کی غلطی نہیں کروں گا، میرا جملہ سن لیجئے، غلطی کو غلطی نہ کہنے کی غلطی نہیں کروں گا۔ غلطی ہوگی اس کو غلطی ہی کہوں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے غلطی تو بتائیے۔ اب میرے یہ سوال نکاح فارم میں موجود ہیں اور یہ سامنے کیے جاتے ہیں، سب کے گواہ بنایا جاتا ہے تاکہ بعد میں کوئی بدگمانی نہ ہو، اور آپ ان سوالوں کو دشمنی کر رہے ہیں، تو آپ نکاح فارم سے آگاہ نہیں ہیں، اور جو اس طرح چاہیں کہ جی ان سے سوال نہیں کیا جائے، پھر وہ مجھ سے نکاح نہ پڑھوائیں، جہاں سے آپ بہتر سمجھے پڑھوا لیں، مجھ سے تو سبھی اچھے ہیں، ان سے پڑھوا لیا کیجئے، مجھ سے جو بھی نکاح پڑھائے گا ان کو ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ فارم میں موجود ہیں، فارم سے نکلوا دیجئے، میں نہیں کروں گا، کیونکہ وہ اگلا دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی مجھے انہوں نے نہیں بتایا،
نکاح کے وقت انہوں نے یہ نہیں بتایا. میں اس کے سامنے کہتا ہوں، گواہ بناتا ہوں تاکہ بعد میں انکار نہ کر سکے. اس کے باوجود آپ کو بدگمانی ہے میرے بارے میں یا منفی تاثر ہے آپ کا کوئی میرے بارے میں، اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. میں نے جو بات واضح کر دی، حقیقت واضح کر دی، اس کے باوجود آپ کہیں کہ نہیں آپ کو نہیں ماننا، وہ آپ کو اختیار ہے. آپ نہ مانیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں نے حقیقت واضح کر دی. لیکن یہ بات بڑی دلچسپ بار بار کرنے کو جی چاہ رہا ہے کہ صرف 3 گھنٹے پہلے آئی ڈی بنائی آپ نے، صرف اس سوال کے لیے. تو اگر آپ وہاں موجود تھے، آپ نے کیوں نہیں سوال کر لیا؟ وہیں کیوں نہیں آئے کہ جی آپ نے مجھے اس کے بعد آ کے کہہ دیتے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. آپ کہہ دیتے، لیکن آپ نے اس وقت نہیں کہا، پرواہ نہیں کی آپ نے. اس کا مطلب یہ کہ بعد میں آپ نے کسی کے کہنے پہ کیا، یا یہ کہ کسی نے آپ سے کہلوایا ہے، آپ وہ فرنٹ پہ نہیں آئے، آپ آئے ہیں. بدگمانی تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں کر نہیں رہا. لیکن یہ تعجب ضرور ہے کہ نکاح میں موجود آپ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، تو آپ نے اس وقت کیوں سوال نہیں کیا؟ نکاح پڑھانے کے بعد میں وہاں موجود رہا ہوں گا، آپ نے وہاں سوال کر لینا تھا. وہاں نہیں کیا. آپ نے گھر جا کے 3 گھنٹے پہلے آئی ڈی بنائی، اور 1 ہفتے کے بعد، نکاح کے پورے 1 ہفتے کے بعد 3 گھنٹے پہلے آئی ڈی بنائی اور یہ سوال بھیجا. پورا ہفتہ آپ، اور بھی تو فنکشن تھے، اگر آپ واقعی وہاں پر انوائٹی ان میں تھے، مدعوین میں شامل تھے، آپ کو دعوت دی گئی تھی، تو آپ نے اس کے بعد اگلے دن رخصتی میں، اس سے اگلے دن ولیمہ میں، اس وقت کیوں نہیں پوچھ لیا؟ یہ سوال تو میرے بھی بنتے ہیں، پھر آپ ان کا جواب دینا پسند کریں گے. تو بدگمانی نہ کیجیے. میں نے جو کیا ہے میں اس کو غلطی نہیں کہہ رہا، میں نے صحیح کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کہ فارم میں لکھا ہوا ہے اور گواہوں کے سامنے کرنا تھا. آپ اس کو غلطی ثابت کر دیں، میں توبہ کر لوں گا. لیکن وہ غلطی ہوگی تو توبہ کروں گا. جو غلطی نہیں ہے، مجھے تو آپ کی نیت پہ شبہ ہو رہا ہے، آپ اس کا جواب دیجئے. میں کہہ نہیں رہا، لیکن سوال بنتا ہے کہ وہاں سوال نہیں کیا، اس کے بعد پورا 1 ہفتہ نہیں کیا. مجھ سے آ کے مل لیتے، میں روز مسجد میں بیٹھتا ہوں، ٹیلی فون کر لیتے. آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا. 1 ہفتے کے بعد 3 گھنٹے پہلے آئی ڈی بنائی اس پروگرام سے، اور آپ نے سوال بھیجا. چونکہ اس وقت انہوں نے یہ سوال نہیں کیا تھا، رہ گیا تھا. آج انہوں نے یاد رکھ کے 2 ہفتے کے بعد وہ سوال پیش کیا اور میں نے واضح کیا. اب میرے سوالوں کا جواب آپ ضرور دیں، ورنہ بدگمانی سے بچیں. میں اتنا ہی کہوں گا، بدگمانی سے بچیں. اچھا، ان کو جواب جس طرح کہہ رہے ہیں نا موجود ہے، اسی پر دوسرا وہ جو ابو بکر ہیں، انہوں نے پھر اعتراض کیا ہے. اب یہ کوئی فیک آئی ڈی ہے یا اوریجنل ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن جواب نہیں پڑھا، اعتراض کیا. تو اس سے سمجھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر شوق سے کیجئے یہ کاروبار، آپ کا نصیب. اللہ مجھے حق پر قائم رکھے. آمین. میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، میرا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے، لیکن میں شریعت و سنت کا پابند رہتے ہوئے حق بات کرنے پر ڈٹا رہوں گا انشاءاللہ. اور یہی چاہوں گا کہ میرے منہ سے جو نکلے حق نکلے. جنہوں نے سوال کیا وہ 10 محرم کے حوالے سے، میں نہیں چاہتا تھا وہ پروگرام میں آئے، لیکن آیا، میں نے جواب دیا. کیا کہ آپ نے میری بات پر توجہ نہیں دی. آپ اعلیٰ حضرت کے فتاوے، میرے جملے تو سنے بھائی، ان کو سمجھے تو پھر بات کریں. سن نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، اعتراض کر رہے ہیں، سمجھ تو لیجئے. اور دوسری بات بھی جو کی ہے وہ یہ کہ صرف واقعہ بیان کیا جائے. آپ اپنی طرف سے سیدہ پاک کے لیے جو لفظ آپ کے منہ سے نکل گئے ان کو واپس لے لیجئے. اتنی سی بات کی ہے. نہیں کرتے، آپ کی مرضی. میں معافی چاہتا ہوں. میں جو بات اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے، اور میں اس پر تمام علماء سے مل چکا ہوں، علی وجہ البصیرت جو یہ باتیں کی ہیں، اور میرا مقصد اہل سنت کو جوڑنا ہے. کسی طرح دھڑے بندی سے بچ جائے اور ان ہستیوں کو ناراض نہ کریں جن کی وجہ سے ہماری بخشش ہونی ہے، جن کا نام لے کر ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہمیں بخشش مل جائے. ہم ان ہستیوں کے بارے میں ایسے لفظ نہ کہیں جو ہمیں نہیں کہنے چاہیے.
مقصد صرف اتنا ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو سچ سے وابستہ رکھے، ادب سے وابستہ رکھے۔ بہت شکریہ۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں مرزا منظور صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، محمد اکرام شریف صاحب، جاوید احمد صاحب، محمد راشد صاحب، فوزیہ صاحبہ، شیخ عمان صاحب، شیخ عظیم صاحب، عمران چودھری صاحب، کنیز فاطمہ صاحبہ، محمد عمران صاحب، حنزلہ خان صاحب، عمران بلال سید صاحب، ریاض پیر محمد صاحب، شیخ محمد غوث صاحب، جنید خان صاحب، محمد خاقان حیدر صاحب، شاہزیب صدیقی صاحب، شاہد سرور صاحب، آفتاب اقبال صاحب، محمد جنید صاحب، جاوید اقبال صاحب، آصف فاروقی صاحب، عزیر عالم خان صاحب، عامر جمال صاحب، زبیر اتاری صاحب، سید محمد ساجد صاحب، محمد افضل غازیانی صاحب، طیب مرتضیٰ صاحب، یوسف شیخ صاحب، محمد صابر صاحب، ملک نوشاد صاحب، ضمیر انصاری صاحب، نجیب الرحمن صاحب، مہنور افضال صاحبہ، محمد ہاشمی صاحب، دانش صاحب، گلریز خان صاحب، وقار صاحب، احسن صاحب، محمد ناصر اتاری صاحب، مدثر حسین صاحب، محمد فضل رسول قادری صاحب، فاروق اجمیری صاحب، شہزاد علی صاحب اور اسد صادق صاحب، اور جن کے نام ان میں شامل نہیں ہو سکے ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ اس دوران 2 ہفتے کے دوران وہ تمام لوگ ایمان والے جو دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا کرے۔ آمین۔ بہت سے لوگ پیغام دیتے ہیں دعا کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ سب سے دعائیں چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے الحاج محمد پرویز اشرف صاحب امریکہ سے پہلی مرتبہ میرے پاس کراچی آئے ہیں۔ میں ان کے پاس نیو یارک میں کئی مرتبہ گیا ہوں، آج وہ بھی یہاں ہماری محفل میں موجود ہیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے کیونکہ آڈینس تو نہیں ہوتے ہیں، مہمان آئے ہیں۔ ان کے لیے بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے سارے گھرانے کو برکت عطا فرمائے۔ ان کے آنے کی بہت خوشی ہے، آئے ہیں پہلی مرتبہ۔ یہ ہر سال وہاں شہادت کانفرنس شہدائے کربلا کی یاد میں اجتماع کرتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے ناغہ نہیں کیا، انہوں نے آن لائن کی تھی، یعنی وہاں نہیں بلایا، یہیں سے خطاب کروا لیا تھا۔ بہرحال اور بھی جتنے احباب جہاں جہاں ہیں، سب دوست احباب یہ جن کے نام لیے اور جن کے نہیں لے سکے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی آج بھی یا پہلے بھی کہیں بھی کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح عقیدوں پر ثابت اور قائم رکھے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔